اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا معشر الجن والانس ان استطعتم ان تنفذوا من اقطار السماوات والارض فانفذوا لا تنفذون الا بسلطان فبأي آلاء ربكما تكذبان يرسل عليكما شواظ من نار ونحاس فلا تنتصران فبأي آلاء ربكما تكذبان صدق اللہ العظیم۔ چونکہ اس سے پہلے آیت آ چکی ہے سنفرغ لکم ایھا الثقلان، ہماری اوقات میں سے ایک قافلہ انسانیت اور ایک قافلہ جو جنوں پر مشتمل ہے۔ اب یہاں اس آیت میں آیت نمبر 33 میں براہ راست ان سے خطاب ہے، اے گروہ جن اور اے گروہ انس، یا معاشر الجن والانس ان استطعتم، اگر تمہارے اندر استطاعت ہے، طاقت رکھتے ہو، ان تنفذوا من اقطار السماوات والارض، کہ تم نکل بھاگو آسمانوں اور زمین کے دائروں سے، کناروں سے، فانفذوا تو نکل جاؤ، لا تنفذون الا بسلطان، نہیں نکل سکو گے مگر اللہ تعالیٰ کی سند کے ساتھ۔ یہ آیت مبارکہ مشکلات القرآن میں سے ہے، پوری طرح ہم شاید ابھی نہ سمجھ پائیں جب تک کہ اور ہمارا علم جو ہے کائنات کے بارے میں، کاسموس کے بارے میں اور علم بڑھ نہیں جاتا۔ لیکن یہ کہ عام طور پر یہ سمجھا گیا ہے کہ یہ انسان اور جن جو ہیں ایک حد تک ان کی رسائی ہے اس کائنات کے اندر، اس سے آگے نہیں۔ جیسے کہ آ چکا ہے، میں پہلے بھی بیان کیا ہے کہ جنات کے لیے غالباً یہ ہمارا جو سولر سسٹم ہے، یہ پورا جو ہے یہ ان کی جولان گاہ ہے، اس میں یہ جائیں جدھر جائیں چلے جائیں، اس سے آگے نہیں۔ انسانوں کا معاملہ یہ ہے کہ وہ اس کے اندر بھی جو بھی فاصلہ طے کرتے ہیں، وہ ظاہر بات ہے کہ وہ اس کے لیے مشینیں ایجاد کر کے جہاں تک جا رہے ہیں، لیکن اس پورے سولر سسٹم تک بھی ان کی رسائی ممکن نہیں ہوگی۔ لیکن یہ کہ ایک گمان میرا ہے جو میں آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں کہ قرآن مجید جب آسمانوں اور زمین کی بات کرتا ہے تو وہ مراد ہوتی ہے کل کائنات، کل یونیورس، اور کل یونیورس کے کناروں سے نکل بھاگنا، اس کے کیا معنی ہے؟ اس کے معنی یہ ہے معدوم ہو جانا، یعنی یہ کہ جہنم میں پڑنے والے چاہیں گے کہ ہم معدوم ہو جائیں۔ کاش کہ جیسا کہ ہم نے پڑھا تھا سورہ نساء میں، فَكَيْفَ إِذَا جِئْنَا مِن كُلِّ أُمَّةٍ بِشَهِيدٍ وَجِئْنَا بِكَ عَلَىٰ هَٰؤُلَاءِ شَهِيدًا۔ اس روز انسان چاہیں گے کہ اس طرح زمین شق ہو جائے، وہ اس میں دھس جائے اور زمین اوپر سے برابر کر دی جائے۔ یہ تو ہوگا یوم الحساب کو۔ لیکن سوال یہ ہے کہ من اقطار السماوات والارض، تمام آسمانوں اور زمین کے کناروں سے نکل بھاگنا، معدوم ہونا، یہ بھی بس میں نہیں ہے۔ اللہ کے اذن سے ہی ہم بنے ہیں، ہمیں وجود عطا ہوا ہے، اور اللہ ہی کا اختیار ہے جو ہمیں معدوم کر سکتا ہے۔ ہم لاکھ چاہیں کہ معدوم ہو جائیں، معدوم نہیں ہو سکتے، یہ بھی ہمارے اختیار سے باہر ہے۔ اذن رب ہی ہو تو ہم معدوم ہوں، بغیر اذن رب۔ یہاں پر ویسے جو اللہ بسلطان، اللہ کا حکم، اللہ کی مرضی، اللہ کی سند، اس طرح کی کوئی بات ہے، اگرچہ عام طور پر بات وہ سمجھی گئی ہے جو پہلے میں نے بتایا، میرا گمان یہ ہے، واللہ اعلم۔ بہرحال مشکلات القرآن میں سے ہے۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، تو تم اپنے رب کی کن کن نعمتوں اور کن کن صناعیوں اور کاریگریوں اور کن کن قدرتوں کا انکار کرو گے۔ یرسل علیکما شواظ من نار، تم پر پھینکے جائیں گے شعلے بھڑکتے ہوئے آگ کے، ونحاس، اور دھواں ملا ہوا، وہ آگ جس میں کہ دھواں ملا ہوا ہو، فلا تنتصران، پھر تم بدلہ نہیں لے سکو گے۔ فبأي آلاء ربكما تكذبان، فإذا انشقت السماء، جب آسمان پھٹ جائے گا، فکانت وردۃ کالدہان، تو ایسے ہو جائے گا گلابی رنگ کا جیسے کہ تیل کی تلچھٹ ہوتی ہے۔ جب تیل کو صاف کیا جاتا ہے تو اس کے نیچے جو تلچھٹ رہ جاتی گلابی رنگ کی۔ فبأي آلاء ربكما تكذبان فيومئذ لا يسأل عن ذنبه انس ولا جان، تو اس روز کوئی پوچھنے کی ضرورت نہیں ہوگی ان کے گناہوں کے بارے میں، نہ انسانوں سے نہ جنوں سے۔ اللہ تعالیٰ پوچھے گا، حساب کتاب بھی ہوگا، لیکن یہ کہ اپنی جگہ پر ہر ایک کے چہرے پر لکھا ہوگا اس کا انجام۔ بل الانسان علی نفسہ بصیرہ، چنانچہ کئی جگہ قرآن مجید میں نقشہ کھینچا گیا ہے، میدان قیامت میں جب لوگ کھڑے ہوں گے
کچھ لوگوں کے چہرے تر و تازہ ہوں گے، کچھ لوگوں کے اوپر مردنی چھائی ہوئی ہوگی، جس کی مثال بہترین ہوتی ہے ہائی سکولز کے اندر ہر سال جب ڈکلیئر کرتے ہیں امتحان، سالانہ امتحان کا نتیجہ، تو جب کھڑے ہوتے ہیں طالب علم سننے کے لیے تو بعض لوگوں کے چہروں کے اوپر لکھا ہوتا ہے کہ یہ فیل ہونے، اس لیے کہ انہیں معلوم ہے لکھ کر کے آئے تھے ہم، اور بعض کے چہرے تر و تازہ ہوتے ہیں، انہیں اگر فکر ہوتی ہے تو اس کی کہ میں فرسٹ آتا ہوں یا نہیں آتا، بس اس کی تشویش ہو سکتی ہے، لیکن یہ کہ انہیں کوئی اندیشہ یہ نہیں ہوتا کہ وہ فیل ہو جائیں گے۔ تو فَيَوْمَئِذٍ لَا يُسْأَلُ عَنْ ذَنبِهِ انس ولا جان، اس دن پوچھا جانا ضروری نہیں ہوگا کسی سے بھی، نہ جن سے نہ ان سے، ان کے گناہ کے بارے میں۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ يُعْرَفُ الْمُجْرِمُونَ بِسِیمَاهُمْ، پہچان لیے جائیں گے مجرم اپنے چہروں سے، چہرے ان کے اترے ہوئے ہوں گے، انہیں تو معلوم ہوگا۔ یعرف المجرمون بسیماہم فیؤخذ بالنواصی والاقدام، پھر ان کو پکڑا جائے گا ان کی پیشانی کے بالوں سے اور پاؤں سے، یعنی ہر ایک کو کوئی فرشتہ جو ہے وہ ادھر سے اس کی پیشانی کے بال پکڑے گا اور ادھر سے اس کی ٹانگیں پکڑ کر ٹاس کرے گا اسے۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ هَٰذِهِ جَهَنَّمُ الَّتِي يُكَذِّبُ بِهَا الْمُجْرِمُونَ، جب پھینکا جائے گا اسے جہنم، یہ ہے وہ جہنم کہ جس کو جھٹلاتے رہے تھے وہ لوگ کہ جو جھٹلانے والے تھے۔ هَٰذِهِ جَهَنَّمُ الَّتِي يُكَذِّبُ بِهَا الْمُجْرِمُونَ، جسے مجرم گناہگار جھٹلاتے رہے۔ يَطُوفُونَ بَيْنَهَا وَبَيْنَ حَمِيمٍ آن، اب وہ چکر لگاتے رہیں گے، اس آگ سے نکلیں گے، پانی پینا چاہیں گے تو وہ پانی کھولتا ہوگا، حمیم آن، کھولتے پانی کے اور اس آگ کے درمیان۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، اب یہ تو اہل جہنم کا انجام ہے جو یہاں بیان ہو گیا۔ یہاں جنتیوں کے انجام سے پہلے ان کا بیان ہے، سورہ واقعہ میں پہلے جنتیوں کا بیان آئے گا اور پھر اہل جہنم کا بیان آئے گا، ترتیب عکسی۔ وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ، اور جو بھی اپنے رب کے حضور میں کھڑے ہونے سے ڈرتا رہا، لرزا و ترسا رہا، اس کے لیے دو جنتیں ہیں۔ یہ دو جنتیں کیوں کہی گئی؟ اس کے لیے جو توجیہ میری سمجھ میں آئی ہے اس میں مجھے خاصا اطمینان ہے، انشراح ہے کہ جنتیں جو جنوں کے لیے ہوں گی وہ علیحدہ جنت ہے، انسانوں کے لیے علیحدہ ہے۔ ظاہر بات ہے دونوں کے احساسات جدا ہیں، دونوں کے ذوق جدا ہیں، دونوں کے مذاق جدا ہیں، لہذا ایک جنت ہے کہ جو انسانوں کے لیے ہے اور ایک جنت ہے کہ جو جنات کے لیے ہے۔ ایک ہی طرح کی چیزیں ان دونوں کے لیے پلیزنٹ اور ان دونوں کے لیے جو ہو سکتی ہیں مسرت اور سرور آمیز، وہ ایک طرح کی نہیں ہو سکتی، ان کے تقاضے مختلف ہوں گے۔ تو لمن خاف، جو ڈرنے والے ہیں ان کے لیے جنتیں فراہم کر دی اللہ نے، وہی تسلیہ کا صیغہ ہے چونکہ یہاں جنوں اور انسانوں سے خطاب ہو رہا ہے مسلسل۔ یہ جو جنتان ہوں گی یہ ابتدائی جنتیں جن کا ذکر یہاں ہو رہا ہے، اس کے بعد دو اور جنتیں ہوں گی، تو جنتیوں کے دو درجے ہیں، ان میں جنات بھی ہوں گے انسان بھی ہوں گے، تو چار ہو گئے۔ کمتر درجے کے جنتی انسان اور جن دو، اور برتر درجے کے جنتی انسان اور جن دو، تو دو اور دو چار۔ تو یہاں پر اس سورہ مبارکہ میں چار جنتوں کا ذکر ہے۔ پہلے یہ کمتر درجے کے جنتیوں کا ذکر ہو رہا ہے۔ وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ ذَوَاتَا أَفْنَانٍ، اس کی بہت سی شاخیں ہوں گی اس جنت کی۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ فِيهِمَا عَيْنَانِ تَجْرِيَانِ، ان دونوں میں چشمے ہیں۔ اب عینان، ایک ایک جنت میں ایک ایک چشمہ ہے جو بہہ رہا ہے۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے۔ فِيهِمَا مِن كُلِّ فَاكِهَةٍ زَوْجَانِ، اور ان دونوں میں ہر طرح کے جو میوے ہیں ان کی دو دو قسمیں ہیں، جوڑے۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ مُتَّكِئِينَ عَلَىٰ فُرُشٍ بَطَائِنُهَا مِنْ اسْتَبْرَقٍ وَجَنَى الْجَنَّتَيْنِ دَانٍ، اور وہ وہاں تکیہ لگائے ہوں گے، سہارا لگائے ہوں گے ایسے فرشوں پر کہ جن کے استر بنے ہوئے ہوں گے گاڑھے ریشم کے، استر ہوں گے گاڑھے ریشم کے، تو جو ان کا اصل جو اوپر کا حصہ ہوگا وہ کس شے کا ہوگا، گویا کہ وہ تمہارے تصور سے باہر ہے۔ وَجَنَى الْجَنَّتَيْنِ دَانٍ، اور دونوں جو باغ ہیں دونوں جنتوں کے، ان کے جو پھل ہیں میوے وہ جھک رہے ہوں گے نیچے کو ہوں گے، تاکہ آرام سے جنتی جو ہے جو چاہے حاصل کر لے۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ فِيهِنَّ قَاصِرَاتُ الطَّرْفِ، ان جنتوں میں ہوں گی وہ عورتیں
کہ جن کے نگاہیں نیچے جھکی ہوئی ہوں گی۔ عورت کے اندر شرم اور حیا جو ہے اس کا خاص زیور ہے، یہ خود اس کے حسن کا ایک حصہ ہے۔ تو نگاہوں کا نیچا ہونا یہ اصل میں حیا اور شرم کی علامت ہے، نیچے نگاہ والی ہے۔ لم یطمثن انس قبلہم ولا جان، ان کو چھوا نہیں ہوگا اس سے پہلے نہ کسی انسان نے نہ جن نے، ان سے پہلے۔ یعنی ظاہر بات ہے کہ جو جنوں کی جنت ہے اس میں ان کی مناسبت سے ان کے لیے بیویاں ہوں گی، اور جو مردوں کی انسانوں کی جنت ہے ان کے لیے ان کی مناسبت سے ہوں گی، اور وہ جو ہوں گی جو جنت جو جنات کی ہے ان میں جو بھی ان کے لیے ہوں گی ان کی بیویاں انہیں بھی کسی جن نے پہلے چھوا نہیں ہوگا، اور اسی طرح انسانوں کے لیے جو جنت ہوگی اس میں جو ان کو بیویاں دی جائیں گی ان کو کسی انسان نے پہلے نہیں چھوا ہوگا۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ كَأَنَّهُنَّ الْيَاقُوتُ وَالْمَرْجَانُ، وہ جو ہوں گی بیویاں دی جائیں گی ان جنتوں میں وہ ایسے ہوں گی جیسے لال اور مونگے۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ هَلْ جَزَاءُ الْإِحْسَانِ إِلَّا الْإِحْسَانُ، کیا احسان کا، بھلائی کا، نیکی کا بدلہ احسان اور بھلائی کے سوا بھی کچھ ہو سکتا ہے؟ ان لوگوں نے اللہ کے لیے، اللہ کے دین کے لیے، اللہ کے احکام کی پابندی میں جو کچھ بھی انہوں نے محنتیں کی، کوششیں کی، اب ظاہر بات ہے کہ اللہ تعالیٰ کو اس کا بدلہ انہیں دینا ہے انہی صورتوں میں۔ وَمِن دُونِهِمَا جَنَّتَانِ، اور ان سے پرے دو جنتیں اور ہیں۔ اب اس میں مفسرین کے مختلف اقوال ہیں، پہلی جنتیں کن کی ہیں، دوسری جنتیں کن کی ہیں، اس لیے کہ اس کے لیے دو الفاظ جو آئیں گے سورہ واقعہ میں آئیں گے کہ ایک اصحاب الیمین ہے اور ایک مقربون ہے۔ ایک وہ ہے جو آگے اللہ کے بہت ہی مقرب بارگاہ ہو جاتے ہیں، اولئک المقربون، اور ایک وہ ہے کہ جو داہنے والے ہیں، اور ایک ہے شمال والے۔ تو ایک تو ہے بنیادی، یہ گمراہ تھے، یہ جہنمی، یہ نیک تھے، اور یہ جو ہے جنتی ہیں، لیکن ایک ہے بہت آگے والے، فالسابقون سابقون اولئک المقربون، وہ لوگ جو آگے نکل جانے والے ہیں، وہ جو بلند تر نیکیوں والے ہیں، بلند تر مقامات والے ہیں۔ جیسے کہ سورہ توبہ میں ہم نے پڑھا تھا والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار والذین اتبعوہم بإحسان، تو دو درجے ہو گئے تھے۔ تو اس طرح یہاں پر جو میرے نزدیک پہلی جنتوں کا تذکرہ جو ہے وہ در حقیقت ہے جو کم تر جنتی ہیں، اصحاب الیمین، اور اب جو تذکرہ ہو رہا ہے وہ ہے جنت ان کی کہ جو مقربین بارگاہ ہیں، سابقین۔ وَمِن دُونِهِمَا جَنَّتَانِ، اور ان دونوں کو پرے اور دو جنتیں ہوں گی۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، یہ بھی دو ہوں گی، ایک جنات کے لیے اور ایک انسانوں کے لیے۔ مُدْحَامَّتَانِ، بڑے گہرے سبز رنگ کی جنتیں ہوں گی، سبز کاہی جسے ہمارے ہاں کہا جاتا ہے، گہرا سبز، سیاہی مائل سبز، اتنی گہرا سبز ہو کہ سیاہی مائل ہو جائے۔ یہ میں ابھی عرض کروں گا، اس کی ایک خاص پس منظر ہے۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ فِيهِمَا عَيْنَانِ نَضَّاخَتَانِ، اس میں دو چشمے ہیں ابلتے ہوئے۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ فِيهِمَا فَاكِهَةٌ وَنَخْلٌ وَرُمَّانٌ، اس میں میوے ہیں، کھجوریں ہیں، انار ہیں۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، یہ یوں سمجھیے کہ ایک تو ہے خالص عربی ذوق، اور عرب کا جو ایک خاص ماحول تھا، اور خاص طور پر عرب کا وہ علاقہ جس میں قرآن نازل ہوا ہے، حجاز، پہاڑی علاقہ ہے، اس میں جب آتے تھے چشمے اور جب بہہ جاتی تھی وادیاں تو ابلتی ہوئی پہاڑی، چونکہ چشمے جیسے ہوتے ہیں پہاڑی نالے، تو ان کے اندر جوش و خروش ہوتا ہے۔ اور دوسرے کہ وہاں پر جو باغات ہوتے تھے کھجور کے درخت، اور وہاں پر وہ سبزی جو رنگ ہے ان کا وہ سبزی مائل گہرا، اور اسی کے اندر پھر جو چھاؤں ہے، تو جو ان کا تصور ہے ایک عربی ذوق ہے، ایک عجمی ذوق ہے۔ وہ عجمی ذوق ہے جو پہلے بیان ہوا ہے، عربی ذوق ہے جو اب بیان ہو رہا ہے۔ فیہما فاکہۃ ونخل ورمان، اب یہ چیزیں جو ہیں یہ عرب کے اندر کھجوریں ہیں، انار ہیں۔ فبأی آلاء ربکما تکذبان فیہن خیرات حسان، اس میں ہوں گی بہت ہی اچھی عورتیں، نہایت خوبصورت۔ فبأی آلاء ربکما تکذبان حور مقصورات فی الخیام، اب یہاں حور کا لفظ آیا، پہلے میں نہیں آیا ہے۔ پہلے میں یہ تو آیا ہے فیہن قاصرات الطرف لم یطمثن انس قبلہم ولا جان، لیکن لفظ حور یہاں آیا ہے۔ اسی کو نوٹ کریں گے کہ سورہ واقعہ میں بھی ایک کے ساتھ حور کا لفظ آئے گا، دوسرے کے ساتھ نہیں۔ حور مقصورات فی الخیام، اب یہ بھی عرب پس منظر ہے، خیموں میں رہنے والے وہ حوریں کہ جو خیموں میں رکی رہنے والی ہوں گی۔ ظاہر بات ہے کہ وہاں پر تو عام طور پر شہر بہت کم تھے پورے عرب کے اندر، حجاز کے اندر بہت کم،
جو عام طور پر جو آبادیاں تھیں وہ خیموں میں رکی رہنے والیاں. وقرن فی بیوتکن ولا تبرجن تبرج الجاہلیۃ الاولی، وہ شمع محفل نہیں بنتی بلکہ وہ چراغ خانہ بنتی ہیں. حور مقصورات فی الخیام فبأی آلاء ربکما تکذبان لم یطمثن انس قبلہم ولا جان، نہیں انہیں چھوا ہوگا ان سے پہلے نہ کسی انسان نے اور نہ کسی جن نے. یہ ان دونوں کے میرے نزدیک علیحدہ علیحدہ. جنات کی جو جنت ہے اس میں جو ان کے لیے عورتیں اور بیویاں فراہم کی جائیں گی انہیں کسی جن نے نہیں چھوا ہوگا ان سے پہلے، اور جو انسانوں کے لیے جنت ہوگی وہاں جو انہیں بیویاں دی جائیں گی اور حوریں دی جائیں گی انہیں کسی انسان نے نہیں چھوا ہوگا. فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ مُتَّكِئِينَ عَلَىٰ رَفْرَفٍ خُضْرٍ وَعَبْقَرِيٍّ حِسَانٍ، وہ تکیہ لگائے بیٹھے ہوئے ہوں گے سب مسندوں پر اور بڑے قیمتی اور نفیس بچھونوں پر. فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ تَبَارَكَ اسْمُ رَبِّكَ ذِي الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ، بہت بابرکت ہے نام تیرے رب کا جو بہت ذی الجلال بڑائی والا ہے اور اکرام عظمت والا ہے. اب اس میں آپ نے دیکھا نبی رسول کتاب کسی کا کوئی تذکرہ نہیں، اللہ اور آخرت، جنت اور دوزخ. باقی اللہ کی کریٹو جو اس کی ایکٹیویٹی ہے، آیات آفاقیہ، آیات انفسیہ، تذکیر بآلاء اللہ، ان کا ذکر ہے. تو منفرد ہیں یہ صورتیں دونوں اس اعتبار سے، اور جوڑا ہونے کے وہ نسبت آپ کو بڑی نمایاں نظر آئے گی اس میں. وہ مضامین جو یہاں آئے ہیں ایک ترتیب سے، یہاں اس کی عکسی ترتیب سے. سورۃ الواقعہ، بسم اللہ الرحمن الرحیم. اذا وقعت الواقعہ، جب وہ واقعہ رونما ہو جائے گا، یعنی قیامت جس کی خبر دی جا رہی ہے، جب وہ واقعہ پیش آ جائے گا، جب ہو پڑے گی وہ ہونے والی واقعہ، واقع ہو جانے والی. لیس لوقتھا کاذبہ، اور جان لو اس کے واقع ہونے میں کوئی جھوٹ نہیں ہے، وہ ہو کر رہنی ہے. خافضۃ رافعہ، جو پس کرنے والی ہوگی اور اٹھانے بلند کرنے والی ہوگی. بہت سے ہوں گے جو دنیا میں بڑے بلند مقام تھے اور وہ وہاں پست ہو جائیں گے، اور بہت سے ہوں گے جو فقراء تھے، غرباء تھے. ابو الدرداء، ابو ذر، ابو ہریرہ، فقراء صحابہ، ان کا جو مقام ہوگا اس کا کوئی تصور تم نہیں کر سکتے. خافضۃ رافعہ، پس کرنے والی، اٹھانے والی. اذا رجت الارض رجا، جب زمین کپ کپ آئے گی، لرزے گی جیسے کہ زلزلہ آتا ہے. وبست الجبال بسا، اور جب کہ پہاڑ ٹوٹ پھوٹ کر ریزہ ریزہ ہو جائیں گے. فکانت حباء منبثا، ریزہ ریزہ بھی ہو جائیں گے، پھر غبار ہو کر اڑ جائیں گے جیسے کہ ریت اڑ جاتی ہے. وَكُنْتُمْ أَزْوَاجًا ثَلَاثًا، اور ان تین گروہ میں منقسم ہو جاؤ گے. اب یہ تین گروہ تھے وہاں، ایک وہ جو جہنمی تھے، دوسرے وہ جن کے لیے پہلی دو جنتیں ہیں، اور پھر تیسرا گروہ وہ جس کے لیے دو بعد والی دو جنتیں ہیں. یہاں اس کی وضاحت ہو، کنتم ازواجا ثلاثا، تم ہو جاؤ گے تین گروہوں میں منقسم. فاصحاب المیمنہ ما اصحاب المیمنہ، تو جو داہنے والے ہوں گے، یا یمن جو کہتے ہیں وہ برکت کو بھی کہتے ہیں، جو مبارک ہوں گے. ما اصحاب المیمنہ، تمہیں اندازہ ہے وہ کیا ہوں گے؟ داہنے والے کون ہوں گے، کس کیفیت میں ہوں گے، کس حال میں ہوں گے. واصحاب المشأمہ، اور دوسری قسم ہوگی بائیں والے، یا یہ شوم کا لفظ آتا ہے، شومی قسمت، جو برے انجام والے. ما اصحاب المشأمہ، کچھ اندازہ ہے تمہیں، جانتے ہو وہ مشأمہ کیا ہوگا، اصحاب مشأمہ کیسے ہوں گے؟ یہ تو دو گروہ ہو گئے. والسابقون السابقون، اور اگلے آگے نکل جانے والے تو ہیں ہی آگے نکل جانے والے. اولئک المقربون، وہ تو وہ ہوں گے جو بہت مقرب ہو جائیں گے، قریب ہو جائیں گے اللہ کے. مقربین بارگاہ، یہ تقرب ہی تو ہے نا، اللہ چاہتا ہے کہ انسان اللہ سے قریب ہو. تو جو مقرب ہوں گے، جو دنیا میں جنہوں نے اللہ کا قرب تلاش کیا، وابتغوا الیہ الوسیلہ، اس کا قرب تلاش کرو. وجاہدوا فی سبیلہ، اس کی راہ میں جہاد کرو گے تو تم اس کے مقرب بارگاہ بن جاؤ گے. والسابقون السابقون اولئک المقربون فی جنات النعیم، یہ نعمتوں والے باغات میں ہوں گے. ثلۃ من الاولین وقلیل من الآخرین،
یہ بڑی تعداد میں ہوں گے پہلوں میں سے اور تھوڑے ہوں گے پچھلوں میں سے۔ بعض لوگوں نے تو یہ سمجھا کہ پہلوں سے مراد ہے پہلی امت ہے اور پچھلوں سے مراد ہوئی ہے، پھر یہ امت اس اعتبار سے تو اس امت کی جو ہے بجائے فضیلت کے درجہ کم ثابت ہوا۔ صحیح بات یہ ہے ہر امت میں سابقون الاولون والمہاجرون والانصار والذین تبعوہم بإحسان، یہ ہر امت میں رہا، ہر دور میں رہے گا۔ اب بھی وہ معاملہ ختم نہیں ہوا، کوئی صدیقین کے مقام کو پہنچیں گے، کوئی شہادت کا مقام عظمیٰ حاصل کریں گے، کوئی عام مومن صالحین جو ہے اس مقام پر رہ جائیں گے۔ تو اسی طریقے سے سابقون الاولون اور آگے نکل جانے والے اور اصحاب الیمین وہ جو بھی پیچھے ان کا آ رہے ہیں، والذین تبعوہم بإحسان وہ بھی ہوں گے، عام صالحین مومنین بھی ہوں گے۔ تو مراد یہ ہے کہ اس امت میں بھی جو اس سے پہلے تھے، جیسے حضور نے فرمایا خیر امتی قرنی ثم الذین یلونہم ثم الذین یلونہم، تو پہلے لوگوں میں زیادہ تعداد ہوگی مقربین کی، بعد والوں میں بھی ہوں گے، تعداد میں کم ہوں گے۔ بعد میں تعداد تو ہو جائے گی 1.5 ارب امتی جو ہے محمد کے صلی اللہ علیہ وسلم، اب ان میں مقربین کتنے ہوں گے؟ وہ تو آٹے میں نمک بھی نہیں ہو سکتے۔ تو سلۃ من الاولین کثیر تعداد ہوگی پہلوں میں سے، وقلیل من الآخرین بعد والوں میں سے تھوڑے، علی سرر موضونہ وہ جڑاؤ تختوں پر بیٹھے ہوں گے، متکئین علیہا متقابلین اور اس پر ٹیک لگائے ہوئے ہوں گے آمنے سامنے، یطوف علیہم ولدان المخلدون اور ان پر گردش میں ہوں گے، چکر لگا رہے ہوں گے وہ لڑکے کہ جو سدا اسی طرح رہیں گے۔ یعنی ہوتا کیا ہے کہ آپ نے اپنے ہاں کو ملازم رکھا، بچہ رکھا، جوان جو نوجوان سا چھوٹی عمر کا، کچھ عرصے کے بعد وہ بڑا ہو گیا، اب آپ چاہتے ہیں اسے گھر سے باہر کریں، اب کسی اور کو لاتے ہیں، حالانکہ وہ آپ کے مزاج سے واقف ہو چکا تھا، آپ کے ذوق سے واقف ہو چکا تھا، لہذا وہاں جو ہوں گے وہ ہمیشہ اسی طرح پر رہیں گے تاکہ وہ آپ کی خادم رہے، خدمت کرتے رہے۔ بے اکواب و اباریق وہ آب خورے لے کر، جام اور مینا لے کر، آب خورے اور کوزے لے کر گردش میں ہوں گے، جام و مینا، وکاسم من معین اور جام ہوں گے ان کے جو کہ بہت ہی نتھری ہوئی صاف اور صاف شفاف جو ہے وہ شراب ہوگی، لا یصدعون عنہا اس سے نہ ان کے سر میں کوئی گرانی ہوگی، دکھن ہوگی، ولا ینزفون نہ وہ بہکیں گے، نہ بہکی باتیں کریں گے۔ یعنی دنیا کی شراب پر قیاس نہ کرو، وہ شراب الطہورہ جو ہے اس میں ایسی دونوں چیزیں نہیں ہوں گی، جو شراب پینے سے گرانی ہوتی ہے اور پھر یہ کہ اس میں آدمی جو بہک جاتا ہے۔ وَفَاكِهَةٍ مِّمَّا يَتَخَيَّرُونَ اور میوے ہوں گے جو وہ پسند کریں گے، جون سا چاہیں اپنے سلیکشن پر۔ وَلَحْمِ طَيْرٍ مِّمَّا يَشْتَهُونَ اور اڑتے جانوروں کے، پرندوں کے گوشت ہوں گے جو انہیں پسند ہوں گے، یشتہون۔ وَحُورٌ عِین اور حور ہوں گی، حوریں ہوں گی بڑی بڑی آنکھوں والی۔ یہاں پہلی میں حور آ رہا ہے، دوسری میں نہیں آئے گا۔ یہ جو ہے وہی جو مرر امیج میں نے کہا تھا اس کو سمجھ لیجئے آپ کہ اس طریقے سے پھر وہ جڑ جاتے ہیں۔ کامثال اللؤلؤ المکنون وہ حوریں جو ہوں گی وہ ایسے ہوں گی جیسے موتی ہوں اور ان کو کہیں چھپا کر رکھا گیا ہو غلاف کے اندر۔ جزاء بما كانوا يعملون اور یہ بدلہ ہوگا ان کے اعمال کا جو انہوں نے عمل کیے، مقربین نے، سابقون الاولون نے جو قربانیاں دیں، جو اثار کیے، جو جانثاریاں کی، جو سرفروشیاں کی۔ لا يسمعون فيها لغوا ولا تاثیما وہ نہیں سنیں گے اس میں نہ کوئی لغو بات اور نہ ہی کوئی الزام، الا قیلا سلاما سلاما بس ان کے لیے ہر چہار طرف سے سلام اور سلام ہی کی آوازیں ہوں گی۔ یہ تو ہو گئے اب مقربون۔ اب آئیے واصحاب الیمین۔ واصحاب الیمین ما اصحاب الیمین، اصحاب الیمین وہ کیسے ہیں تمہیں کچھ اندازہ ہے؟ فی صدر مخضود وہ ہوں گے بیری کے درختوں میں جن میں کانٹا نہیں ہوگا، وطلح منضود اور کیلے تہ بر تہ، کیلوں کے گچھے جس طرح سے ہوتے ہیں وہ آپ کو معلوم ہے، وظل ممدود سائے پھیلے ہوئے، وماء مسکوب اور پانی بہتا ہوا، وفاکہۃ کثیرہ اور میوہ کثرت کے ساتھ، لا مقطوعۃ ولا ممنوعہ نہ ٹوٹا ہوا ہے کہ گرا ہوا ہے نیچے اور نہ ممنوع ہے کہیں ان کی پہنچ سے باہر نہیں ہے، ذرا ہاتھ بڑھائیں گے تو مل جائے گا لیکن درخت پر لگا ہوا ہوگا۔ وفرش مرفوعہ بچھونے ہوں گے ان کے بلند اونچے، انا انشأناہن انشاء ان کے لیے بھی ہم نے جو بیویاں تیار کی ہیں ہم نے اٹھایا ہے ان کو بڑی اچھی اٹھان پر،
فجعلناہن ابکارا، پھر ہم نے بنایا ہے انہیں کنواریاں، عرباً اتراباً، پیار دینے والیاں اور دلانے والیاں اور ہم عمر، لاصحاب الیمین، یہ اصحاب الیمین کے لیے ہوں گے، سلۃ من الاولین، یہ پہلوں میں سے بھی بہت ہوں گے، وسلۃ من الآخرین، اور پچھلوں میں بھی بہت سے ہوں گے۔ یہ اصحاب الیمین ہوئے۔ اصحاب الشمال، ما اصحاب الشمال، اب رہ گئے وہ بائیں والے۔ کیسے ہیں وہ بائیں والے؟ فی سموم، وہ تیز لو میں ہوں گے، وحمیم، کھولتے ہوئے پانی کو پینے والے ہوں گے، وظل من یحموم، اور سایہ ان کے لیے ہوگا دھوئیں کا، لا بارد ولا کریم، نہ ٹھنڈا ہوگا نہ سکون بخش ہوگا۔ انہم کانوا قبل ذالک مترفین، یہ وہ لوگ ہیں جو اس سے پہلے دنیا میں بڑے خوشحال رہے، مرفع الحال تھے، ان کے پاس ساری آسائشیں تھیں، دنیا کا عیش و آرام تھا۔ وَكَانُوا يُصِرُّونَ عَلَى الْحِنْثِ الْعَظِيمِ، اور یہ ضد کر رہے تھے بہت بڑے گناہ پر، اور وہ بہت بڑا گناہ کون سا ہے؟ شرک۔ ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء، حنث العظیم، کانوا یصرون علی الحنث العظیم، وکانوا یقولون، اور وہ یہ کہا کرتے تھے، اذا متنا وکنا ترابا وعظاما ائنا لمبعوثون، کیا جب ہم مر جائیں گے اور ہو جائیں گے مٹی اور ہڈیاں تو کیا پھر ہمیں دوبارہ اٹھا لیا جائے گا؟ اب آباؤنا الاولون، اور کیا ہمارے آباء و اجداد جو پہلے گزر چکے اتنے پہلے وہ بھی اٹھا لیے جائیں گے؟ قل، کہہ دیجئے نبی، ان الاولین والآخرین، یقیناً پہلے بھی اور پچھلے بھی، لمجموعون، لازماً جمع کیے جائیں گے، الی میقات یوم معلوم، ایک مقرر دن کے وقت پر جمع کیے جائیں گے۔ ثم انکم ایھا الضالون المکذبون، پھر تم اے وہ لوگو جو بھٹکے ہوئے ہو اور جھٹلا رہے ہو، بھٹک رہے تھے، ہم نے نبی بھیج دیا، رسول بھیج دیا، کتاب بھیج دی تمہاری آنکھیں کھولنے کے لیے، تبصرۃ و ذکریٰ لکل عبد منیب، سورہ قاف کے الفاظ یاد کیجئے، لیکن اس کے باوجود انہوں نے جھٹلا دیا ہے۔ ثم انکم ایھا الضالون المکذبون، تو پھر اے بھٹکے ہوئے لوگوں اور جھٹلانے والے لوگوں، تمہارا حال کیا ہوگا؟ لآکلون من شجر من زقوم، تم کھاؤ گے اس زقوم کے درخت سے، فمالئون منہ البطون، اس سے اپنے پیٹ بھرو گے، فشاربون علیہ من الحمیم، اور اس پر پیو گے کھولتا ہوا پانی، فشاربون شرب الہیم، اور ایسے پیو گے جیسے پیاس کا مارا اونٹ پیتا ہے، جیسے کہ پیاس سے مرا ہوا جنی بہت ہی زیادہ پیاس زدہ ہو، پھر جہاں پانی اس کو مل جائے گا جس طریقے سے وہ اس کو پیے گا، ایسے پیو گے۔ ھذا نزلھم یوم الدین، یہ ہوگی ان کی مہمان نوازی، یہ ہوگی ان کی ضیافت، ابتدائی ضیافت اس روز قیامت کو۔ اب یہاں پر تو یہ تینوں گروہ جو اس کے سورہ جو الرحمن میں آخر میں آیا تھا معاملہ، اس کا یہاں شروع میں آ گیا، ترتیب الٹی ہو گئی۔ اب آگے چلیے، اس سے پہلے کیا تھا؟ پہلے رکوع میں اللہ تعالیٰ کی صنائی اور خلقت، آسمان زمین بنائے، دریا چلائے، اور ان میں سے موتی نکلتے ہیں، پہاڑ ہیں، پہاڑ جیسے جو ہے جہاز چلتے ہیں۔ اب یہاں ایک اور ہی شان سے اللہ تعالیٰ نے بہت ہی عمدہ انداز میں، سوال کے انداز میں، نحن خلقناکم فلولا تصدقون، ہم نے تمہیں پیدا کیا تو کیا ہو گیا ہے تمہیں، کیوں نہیں تصدیق کرتے، کیوں نہیں مانتے کہ ہم دوبارہ بھی پیدا کر سکتے ہیں، کیوں تمہیں اس میں تعجب ہے، استبعاد کیوں نظر آتا ہے؟ نحن خلقناکم، ہم نے تمہیں پیدا کیا، فلولا تصدقون افرأیتم ما تمنون، کیا تم نے کبھی غور کیا جو تم ٹپکاتے ہو، وہ منی جو تم ٹپکا دیتے ہو، انتم تخلقونہ ام نحن الخالقون، رحم مادر میں اس کی تخلیق تم کرتے ہو یا ہم کرتے ہیں؟ یہ بہت وہ انداز ہے کہ پالتا ہے بیج کو مٹی کی تاریکی میں کون، یہ بھی آگے آ جائے گا۔ یہ سارا تخلیق کا مرحلہ کون کر رہا ہے؟ جو ہم پڑھ چکے ہیں کہ 3 پردوں کے اندر وہ اللہ تخلیق کر رہا ہے، ابڈومینل وال بھی ہے، پھر یوٹرس کی وال ہے، پھر اندر وہ جھلی ہے، 3 پردوں میں، فی ظلمات ثلاث، کون تخلیق کر؟ تم تخلیق کرتے ہو، تم نے اعضاء بنائے ہیں وہاں جا کے، تم نے ان کی آنکھیں اور کان بنائے ہیں۔ نحن خلقناکم فلولا تصدقون افرأیتم ما تمنون،
تم نے تو بس وہ بوند تھی وہ ٹپکا دی. انتم تخلقونہ ام نحن الخالقون، تم اسے بناتے ہو، تخلیق کرتے ہو مختلف مراحل سے، نطفہ اور علقہ اور مضغہ، یہ سب کچھ تم کرتے ہو یا ہم کرتے ہیں؟ اس کا جواب سکھایا ہے. جہاں بھی یہ سوال آئے اس کا جواب دیجئے فوراً، بل انت یا رب، پروردگار تو کرتا ہے، ہم نہیں کرتے. یہ ساری کاریگری، صنائی، مصوری، خلاقی، یہ سب تیری ہے. نحن خلقناکم فلولا تصدقون ارأیتم ما تمنون انتم تخلقونہ ام نحن الخالقون نحن قدرنا بینکم الموت وما نحن بمسبوقین. یہ آیت بھی مشکلات القرآن میں سے ہے. بہرحال اس کی ایک توجیہ جو میری سمجھ میں آئی ہے وہ میں عرض کر رہا ہوں. ہم نے تمہارے مابین موت کو ٹھہرا دیا ہے اور ہم نہیں ہیں عاجز آنے والے. تمہارے مابین موت سے کیا مراد ہے؟ یہ جو دو زندگیاں ہمیں ملیں گی، ایک زندگی اس دنیا میں ہے، اس میں ایک جسم ہے ہمارے پاس، اس کے ساتھ ہم زندہ ہیں. موت پر یہ جسم مٹی میں چلا جائے گا، لیکن وہ جان اور روح اس کے لیے موت نہیں ہے. پھر آخرت میں اٹھایا جائے گا تو پھر ایک ہمیں جسم دیا جائے گا. گویا کہ ویسے شعور تو ہمارا ہی ہے، وہی ہمارا شعور چلے گا، کنٹینیوٹی آف کانشسنس، وہ تو روح اور جان کے ساتھ ہے جو منتقل ہو رہی ہے. جسم جو ہے وہ نیا ملے گا. یہ دو جو تمہاری زندگی کے ادوار ہیں، اس کے مابین ہم نے ایک وقفہ ڈالا ہوا ہے، یہ موت کا. ہم نے یہ دیدار سے حائل کر دی ہے، یہ تم ہی ہو، ادھر بھی تم ہو ادھر بھی تم ہو، موت کے اس سرحد پر بھی تم ہو ادھر بھی تم ہو. روح وہی ہوگی، جان وہی ہوگی، البتہ اس کے جسم جو ہے علیحدہ دیے جائیں گے. اقبال نے خوب کہا ہے، یا یہ کسی اور کا شعر ہے، موت ایک زندگی کا وقفہ ہے، یعنی آگے بڑھیں گے دم لے کر. لیکن اس میں جو اصل بات سمجھنے کی ہے، جو میں نے اس سے پہلے بھی عرض کی ہے، اور یہاں اس کو اچھی طرح سمجھ لیجیے، بہت واضح ہو کر یہ بات آ رہی ہے کہ جو آخرت میں ہمیں جسم ملے گا وہ بعین ہی یہ نہیں ہوگا. یہ جسم تو اس زندگی میں بھی وہی نہیں رہتا، بدل رہا ہے، مسلسل بدل رہا ہے، کنٹینیوس چینج میں ہے. یہ میرے خون کے خلیات ارب ہا ارب آج ختم ہو چکے ہیں، نئے پیدا ہو چکے ہیں، کل وہ ختم ہو چکے ہیں، نئے آ جائیں گے. اٹس اے کنٹینیوس پروسیس. ہماری کھال کے اوپر سے جھلی پھسلتی رہتی ہے، اور بنتے رہتے ہیں، ناخن کٹتے رہتے ہیں اور بنتے ہیں وہ ناخن جو ہیں. تو جو ہمیں پیدا کیا جائے گا تو بعین ہی کون سا جسم ہوگا؟ میرا 40 برس کی عمر کا جسم ہوگا یا 60 برس کی عمر کا جسم ہوگا یا 20 برس کی عمر کا جو جسم تھا وہ ہوگا؟ کون سا جسم ہوگا؟ تو جسم یہ نہیں ہے، جسم اور ہوگا، لیکن ہوگا اس جیسا جس کے اندر سارے یہ معاملات موجود ہوں گے. اور یہ کہ اس کے اندر جو جان اب دوبارہ ڈالی جائے گی اس جسم کے ساتھ جو ملحق کی جائے گی، وہ اپنے اس شعور ذات کے ساتھ وہی شعور ذات جو ہے وہ منتقل ہو جائے گا. تو نحن قدرنا بینکم الموت، گویا کہ ہم نہیں تمہاری دو زندگیوں کے مابین موت کا پردہ حائل کیا ہوا ہے. وما نحن بمسبوقین، اور ہم اس سے عاجز نہیں ہیں، الا نبدل امثالکم، ہم تم جیسے وجود پھر پیدا کر دیں، تمہارے جیسے امثال. اور یہ بات قرآن مجید میں 3 جگہ آ چکی ہے. سورہ دہر میں تو اب آگے آئے گی، نحن خلقناہم وشددنا اسرہم واذا شئنا بدلنا امثالہم تبدیلا. امثال کا لفظ آتا ہے. اس سے پہلے ہم پڑھ چکے ہیں سورہ بنی اسرائیل میں، اولم یروا ان اللہ الذی خلق السماوات والارض قادر علی ان یخلق مثلہم. اور سورہ یاسین میں آ چکا ہے، اولیس الذی خلق السماوات والارض بقادر علی ان یخلق مثلہم. تو ہمارے جیسے جسم ہوں گے وہ، لیکن اس میں وہ روح اور جان منتقل جب ہو جائے گی تو اس کا شعور، وہ یادداشت میں نے کیا کیا تھا، وہ اس کی کنٹینیوٹی ہے. جیسے اب بھی میرا شعور ذات جو ہے وہ کنٹینیوس ہے، وہ تو وہی ہے جو 20 برس پہلے تھا، وہی اب بھی ہے، لیکن میرے جسم کے اندر تو نہ معلوم کتنے تغیرات آ چکے ہیں. الا نبدل امثالکم وننشئکم فیما لا تعلمون، اور ہم تمہیں اٹھا دیں اس تخلیق میں جسے تم جانتے نہیں ہو، اب نہیں جان سکتے تم، اس میں اٹھا دیں گے تمہیں، یا اس عالم میں اٹھا کھڑا کریں گے جس سے تم واقف نہیں ہو، عالم آخرہ میں. وَلَقَدْ عَلِمْتُمُ النَّشْأَةَ الْأُولَىٰ، تمہارے علم میں ہے پہلی مرتبہ کا اٹھان، تمہیں معلوم ہے. تمہارے مٹی کے اجزاء ہیں، سلالۃ من ماء مہین، اس پر جیسا کہ میں عرض کر چکا ہوں کہ ذروۂ سلام جو چوٹی ہے قرآن کی وہ ہے کہ جو سورہ مومنون میں آیا ہے،
وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِنْ سُلَالَةٍ مِنْ طِينٍ ثُمَّ جَعَلْنَاهُ نُطْفَةً فِي قَرَارٍ مَكِينٍ ثُمَّ خَلَقْنَا النُّطْفَةَ عَلَقَةً فَخَلَقْنَا الْعَلَقَةَ مُضْغَةً فَخَلَقْنَا الْمُضْغَةَ عِظَامًا فَكَسَوْنَا الْعِظَامَ لَحْمًا ثُمَّ أَنشَأْنَاهُ خَلْقًا آخَرَ فَتَبَارَكَ اللَّهُ أَحْسَنُ الْخَالِقِينَ۔ تو اے انسانوں تم اس کو تو جانتے ہو، وَلَقَدْ عَلِمْتُمُ النَّشْأَةَ الْأُولَىٰ، ہم نے پہلی مرتبہ جو تمہیں اٹھایا جانتے ہو کہ نہیں؟ فَلَوْلَا تَذَكَّرُونَ، تو کیوں نہیں عقل سے کام لیتے، کیوں نہیں نصیحت اخذ کرتے، کیوں نہیں سمجھتے کہ جس اللہ نے پیدا کیا تھا وہ ابھی تمہارا ہم جیسی پیدا کر سکتا ہے۔ اب آگے چلیے، اللہ کی خلاقی کا ایک اور میدان۔ افرأیتم ما تحرثون، تم نے کبھی غور کیا جو یہ بیج تم ڈالتے آ جاتے ہو، دبا کر آ جاتے ہو کھیتوں میں، انتم تزرعونہ ام نحن الزارعون، کیا تم اگاتے ہو انہیں یا ہم ہیں اگانے والے؟ بل انت یا رب، کہیے نہیں اے اللہ تو اگانے والا ہے۔ پالتا ہے بیج کو مٹی کے تاریکے میں کون دریاؤں کی موجوں سے اٹھاتا ہے سحاب، کون لایا کھینچ کر پچھم سے بادے سازگار، خاک یہ کس کی ہے، کس کا ہے یہ نور آفتاب، کس نے بھر دی موتیوں سے خوشہ گندم کی جیب، موسموں کو کس نے سکھلائی ہے یہ خوہ انقلاب، یہ کس کا نظام ہے؟ دے خدایا یہ زمین تیری نہیں، تیری نہیں، تیرے آبا کی نہیں، تیری نہیں، تیری نہیں، یہ زمین اللہ کی ہے، اس میں جو کچھ بن رہا ہے اللہ کی کاریگری ہے۔ افرأیتم ما تحرثون، تم جو بوتے ہو کبھی سوچا تم نے؟ انتم تزرعونہ ام نحن الزارعون، کیا تم اگاتے ہو اس کو یا ہم اگاتے ہیں؟ بل انت یا رب لو نشاء لجعلناہ حطاما، ہم چاہے تو تمہاری کھیتی کو چورا چورا کر دیں، کوئی آفت سماوی آئے، کوئی جھکڑ چلے، کوئی اولے پڑ جائیں، فظلتم تفکہون، تو اب تم بیٹھے رہو باتیں بناتے ہوئے، چیختے چلاتے ہوئے، انا لمغرمون، ہم پر تو بڑا تاوان آ گیا، ہم نے بیج ڈالا، ہم نے کھاد ڈالی، ہم نے یہ کیا، سب بیڑا غرق ہو گیا، انا لمغرمون، ہم پر تو بہت بڑا تاوان آ گیا، بل نحن محرومون، بلکہ ہم تو محروم ہو کر رہ گئے۔ افرأیتم الماء الذی تشربون، کبھی تم نے غور کیا وہ پانی جو تم پیتے ہو، انتم انزلتموہ من المزن ام نحن المنزلون، کیا بادلوں سے تم نے اسے اتارا ہے، برسایا ہے، یا ہم ہیں برسانے والے؟ بل انت یا رب، یقیناً اے پروردگار تو ہے اتارنے والا۔ لو نشاء لجعلناہ اجاجا، اگر ہم چاہیں تو اسے کڑوا کر دیں، فلولا تشکرون، تو کیوں شکر نہیں کرتے؟ افرأیتم النار التی تورون، کبھی تم نے سوچا وہ آگ جو تم جلاتے ہو، روشن کرتے ہو، انتم انشأتم شجرتها ام نحن المنشئون، کیا اس کے درخت کو تم نے بنایا ہے، اٹھایا ہے، اگایا ہے، یا ہمیں اگانے والے؟ بل انت یار، اب دیکھیے یہ اسلوب پورے قرآن میں اور کہیں نہیں، یہ سوال یہ جواب۔ افرأیتم النار التی تورون انتم انشأتم شجرتها ام نحن المنشئون نحن جعلناها تذکرۃ ومتاعا للمقوین، ہم نے بنا دیا اس کو ایک نشانی یاد دلانے کو، اور جنگل والے اور مسافروں کے لیے ایک بہت بڑی متاع، یعنی وہی درخت، جیسا کہ میں نے پہلے عرض کیا تھا کہ بعض صحراؤں میں ایسے درخت ہوتے ہیں کہ جن کو رگڑنے سے جن کی شاخوں کو آگ پیدا ہو جاتی ہے۔ ویسے عام معنی میں بھی یہ ہے کہ عام طور پر لکڑی جلا کر آگ جو ہے آدمی حاصل کرتا تھا، تو درخت کس نے اگائے، تو وہ عام معنی میں بھی ٹھیک ہے، لیکن خاص طور پر وہ درخت جو ہے۔ فسبح باسم ربک العظیم، پس تسبیح کرو، پاکی بیان کرو اپنے رب کی، اس کے نام کی کہ جو بہت عظمت والا ہے۔ اب آ رہا ہے ان 4 آیتوں کے مقابل میں 8 آیتیں جو ہم نے پڑھی ہیں سورہ رحمان میں۔ الرحمن علم القرآن، خلق الانسان علمہ البیان، اور اس میں جو مضمر تھا کہ اس کا حق کیا ہے، خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ۔ اب یہ دیکھیے اس عکسی ترتیب میں آخری مضمون آ رہا ہے، فلا اقسم بمواقع النجوم، تو نہیں، قسم ہے مجھے ان جگہوں کی، ان مقامات کی جہاں ستارے ڈوبتے ہیں۔ آج سے پہلے ہم کچھ نہیں کہہ سکتے تھے ان کے بارے میں، آج کچھ اندازہ ہوا ہے۔ بلیک ہولز، کائنات کے اندر یہ بلیک ہولز ہیں جن میں بڑی بڑی گیلیکسیز گم ہو جاتی ہیں، بڑے بڑے ستارے، ہمارا سورج بیچارہ کچھ بھی نہیں، اس سے کروڑوں گنا بڑا ستارہ، اور ایسا گم ہوتا ہے کہ نام و نشان نہیں رہتا۔ اس کے قریب سے کوئی چیز گزر جائے اس کو کھینچ لیتا ہے وہ بلیک ہول،
اور وہ سب کا سب معدوم ہو کر رہ جاتا۔ تو جیسے میں نے وہاں بیان نہیں کیا تھا وَالنَّجْمِ إِذَا هَوَىٰ، ستارہ جب کہ وہ گرتا ہے، اور ستارے ہیں ایک تو یہ جو ہم دیکھتے ہیں کہ وہ شہاب ثاقب، یہ تو اور شے ہے، یہ تو جیسا کہ ہم نے دیکھا کئی جگہ آ چکا ہے کہ شیاطین جن کو کھدیڑنے کے لیے، بھگانے کے لیے، لیکن ستارہ، بڑے بڑے ستارے معدوم ہو گئے، نئے ستارے وجود میں آ رہے ہیں، پرانے ختم ہو رہے ہیں، نئی گیلیکسیز وجود میں آ رہی ہیں، پرانی گیلیکسیز ختم ہو گئی ہیں، کہاں گئی ہیں؟ وہ بلیک ہولز ہیں اب بھی یونیورس کے اندر، واللہ عالم۔ لیکن یہ کہ جس شان کے ساتھ یہاں اللہ تعالیٰ نے تذکرہ کیا ہے فَلَا أُقْسِمُ بِمَوَاقِعِ النُّجُومِ وَإِنَّهُ لَقَسَمٌ لَوْ تَعْلَمُونَ عَظِيمٌ، اور یہ یقیناً ایک بہت بڑی قسم ہے اگر تمہیں معلوم ہو جاتا۔ ظاہر بات ہے کہ آج اگر کچھ معلوم ہو رہا ہے تھوڑا سا، تو 1400 برس پہلے تو کچھ پتہ نہیں تھا ستارہ کہاں ڈوبتا ہے کہاں جاتا ہے۔ وہ تو شہاب ثاقب ہی کو سمجھا ہوگا اس آیت کا بھی مفہوم۔ تو اصل بات کیا، قرآن مجید کا ٹیکسٹ، اس کا جو مفہوم آج سے 1000 سال پہلے سمجھا گیا وہ ہم پر بائنڈنگ نہیں ہے۔ ہاں جو قرآن کا عملی پہلو ہے، حلال اور حرام کے جو احکام ہیں، وہ وہی جو پہلو نے سمجھے ہیں، اس کے لیے تو ہمیں پیچھے جانا ہوگا۔ دور پیچھے کی طرف ہے گردش ایام تو، اسلاف نے کیا سمجھا، ان سے پہلوں نے کیا سمجھا، صحابہ نے کیا سمجھا، اور محمد رسول اللہ نے کیا سمجھایا۔ جہاں تک دین کا عملی پہلو ہے، پیچھے سے پیچھے، پیچھے سے پیچھے، یہاں تک کہ اپنے آپ کو محمد رسول اللہ کے قدموں میں پہنچا دیجئے۔ بمصطفیٰ برساں خویش را کے دی ہم اوست، اگر بؤ نہ رسیدی تمام بولا بیست۔ لیکن یہ سائنٹیفک فینومینا، یہ کریشن آف دی یونیورس، یہ ہسٹوریکل ریفرنسز، اب کہیں اشارے ہو جاتے ہیں جو کہ ہماری جو سائنس جیولوجی کی ہے اس سے متعلق ہے، کہیں وہ کاسمولوجی، ایسٹرونومی سے متعلق چیزیں ہیں، کہیں ایمبریولوجی سے متعلق چیزیں ہیں۔ اب یہ چیزیں ظاہر بات ہے کہ جو ایکسپلوژن ہو رہا ہے معلومات کا، اس کے حوالے سے جہاں جہاں بھی وہ چیزیں معلوم ہوتی جا رہی ہیں اس کو ہمیں فٹ کرنا ہے۔ لیکن جیسا کہ میں نے عرض کیا تھا، کھینچ تان سے نہیں، جہاں بھی وہ بات ٹھیک ہے اللہ کو، اس لیے کہ ان سے کسی حکم کا کوئی تعلق نہیں، کسی شے کی حلت و حرمت کا کوئی تعلق نہیں، یہ حکمت ہے۔ تو حکمت میں، سائنس میں آگے سے آگے بڑھیے، عمل میں پیچھے سے پیچھے، یہاں تک کہ ما انا علیہ واصحابی، جو حضور نے فرمایا جس پر میرا عمل ہے اور میرے صحابہ کا عمل ہے، زیادہ سے زیادہ کوشش ہو قریب سے قریب تر۔ فلا اقسم بمواقع النجوم وانہ لقسم لو تعلمون عظیم، یہ بہت بڑی قسم ہے جو ہم پیش کر رہے ہیں، اگر تم جانو۔ ایک وقت آ جائے گا کہ جان لو گے۔ انہ لقرآن کریم، یہ قرآن ہے بہت باعزت۔ تم نے کتنی قدر کی ہے اس قرآن کی، سوچو کیا قدر و قیمت اس کی سمجھیے۔ اس پہ ایک زندگی نہیں، اللہ ہزاروں زندگیاں دے اور وہ زندگیاں انسان لگا دے اس قرآن پر، تب بھی اس کی قیمت ادا نہیں ہوگی۔ انہ لقرآن کریم، اور یہ جو اصل قرآن ہے کہاں ہے؟ فی کتاب مکنون، یہ تو چھپی ہوئی کتاب ہے، ہم پڑھ چکے ہیں۔ انہ فی ام الکتاب لدینا لعلی حکیم، یہ تو ام الکتاب کے اندر ہے جو ہمارے پاس ہے، وہ ام الکتاب جس کے بارے میں پھر سورہ بروج میں آپ دیکھیں گے بل ہوا قرآن مجید فی لوح محفوظ، وہ لوح محفوظ میں ہے۔ یہاں فرمایا فی کتاب مکنون لا یمسہ الا المطہرون، اسے چھوتے ہی نہیں، چھو ہی نہیں سکتے مگر بہت پاک، بالکل پاک مخلوق ہے، فرشتے۔ کلا انہا تذکرہ فی صحف مکرمۃ مرفوعۃ مطہرۃ بایدی سفرۃ کرام بررہ، یہ تو ان فرشتوں کے ہاتھوں میں ہے، وہ فرشتے اسے چھوتے ہیں اس کتاب کو، کہ جو کرام بررہ فی صحف مکرمۃ، بڑے ہی باعزت صحیفوں میں ہے وہ، فی صحف مکرمۃ مرفوعۃ مطہرۃ ایدی سفرۃ، ان لکھنے والوں کے ہاتھ میں ہے وہ، کرام بررہ، جو کرام ہے بڑے باعزت، ان فرشتوں کا۔ تو لا یمسہ الا المطہرون۔ ویسے اس آیت سے ایک حکم نکالا فقہا نے کہ قرآن کو چھوا نہ جائے ناپاکی کی حالت میں، اگر ناپاکی بڑی ہے، جنابت ہے، پھر تو چھونا کیا، پڑھنے کی بھی اجازت نہیں، زبان سے اپنے حافظے سے بھی پڑھنے کی اجازت نہیں۔ لیکن اگر چھوٹی نجاست ہے تو آپ زبانی پڑھ سکتے ہیں،
یعنی جس میں وضو کی حاجت ہوتی ہے، لیکن چھونے کے لیے وضو ضروری ہے۔ لیکن یہ اصل میں اس آیت کا جو سمجھیے ایک ضمنی مضمون ہے، فقہا نے یہ نکال لیا مسئلہ، لیکن اس کا ایک اور مفہوم جو ہے بہت اہم ہے۔ قرآن کو تم چھو بھی رہے ہو، اب فرض کیجئے کوئی ناپاک آدمی بھی آئے گا چھو لے گا، کون روک سکتا ہے اسے؟ چھوئے گا۔ غیر مسلم پڑھتے ہی ہیں، چھوتے ہیں۔ اور یہ کہ تم پڑھتے بھی ہو، لیکن اس قرآن کا جو ایک اصل نیوکلیس ہے، اس کا جو اصل لب لباب ہے، اس تک تمہاری رسائی نہیں ہوگی جب تک کہ تمہارا اندر پاک نہ ہو چکا ہو۔ یہ باطن کی پاکی قرآن کے اصل علم اور فہم اور اس کی اصل ہدایت کو حاصل کرنے کے لیے شرط لازم ہے۔ اس کا مرکز جو ہے تیرے وجود کے مرکز سے دور رہتا ہے۔ فرشتہ اگرچہ جان نکالتا ہے لیکن تیرے وجود کے مرکز سے دور رہتا ہے۔ قرآن کا بھی ایک وجود کا مرکز ہے، اسی لیے کہا ہے سورہ حدید میں پڑھیں گے ہم، هو الاول والآخر والظاہر والباطن۔ اس کا ایک ظاہر ہے، الفاظ ہیں، اس کی آپ نے نحوی اور صرف کی بحث کر لی، مطلب یہ ہے روایات پڑھ لی، اس کی ایک روح باطنی ہے، اس تک رسائی نہیں ہو سکتی الا المطہرون، اس کو چھو بھی نہیں سکتے وہ لوگ مگر وہ لوگ کہ جو پاک ہو چکے ہیں۔ اسی لیے نوٹ کیجئے، چونکہ وہ مضمون اب آ چکا ہے، ایک مرتبہ اور آگے آئے گا سورہ جمعہ میں، 3 مرتبہ آ چکا ہے۔ حضرت ابراہیم اور حضرت اسماعیل نے جب دعا کی تھی ربنا وبعث رسولا منہم یتلو علیہم آیاتک ویعلمہم الکتاب والحکمۃ ویزکیہم، تعلیم کتاب و حکمت کو پہلے رکھا تھا، تزکیہ کو آخر میں رکھا تھا۔ لیکن اللہ تعالیٰ کی طرف سے 2 مرتبہ ہم پڑھ چکے ہیں، ترتیب اللہ نے بدل دی۔ کما ارسلنا فیکم رسولا منکم یتلو علیکم آیاتنا ویزکیکم ویعلمکم الکتاب والحکمہ، تزکیہ پہلے، تعلیم کتاب و حکمت بعد میں۔ پھر سورہ آل عمران میں آیا لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا من انفسہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ۔ تیسری مرتبہ پھر یہ آیت آئے گی سورہ جمعہ میں، هو الذی بعث فی الامیین رسولا منہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ۔ پہلے پاک کرو اندر سے، پھر اس کتاب کو سمجھو گے، ورنہ ہو سکتا ہے تفسیر لکھ دو لیکن تمہارا باطن اس سے جگمگائے گا نہیں، تمہاری اپنے اندر اس کا نور نہیں آئے گا۔ تفسیر لکھ دو، ہیں لکھنے والے، وہ تو غیر مسلموں نے ایسی ایسی تفسیریں لکھ دی، اس کے جو ہے ترجمے کیے ہیں پورے قرآن کے، اور بڑے بڑے اچھے عربی انہوں نے بڑی یوں سمجھیے کہ اس پر پوری طرح مہارت اور اس کا کنٹرول حاصل کر کے پھر کیے، ایسے نہیں کیے۔ لیکن یہ کہ قرآن کی روح، اس کے لیے تزکیہ باطن ضروری ہے، پہلے تزکیہ۔ اسی لیے وہ آیتیں بھی ذہن میں لے آئیے سورہ یونس کی، یا ایھا الناس قد جاءتکم موعظۃ من ربکم وشفاء لما فی الصدور وہدی ورحمۃ للمؤمنین۔ پہلے یہ سینے کے اندر جو روگ ہیں، تکبر ہے، حب مال ہے، حب جاہ ہے، شہرت کی طلب ہے، اختیار اور اقتدار کی طلب ہے، یہ اگر اندر ہے، یہ خباثتیں بھری ہوئی ہیں، تو اس قرآن کا جو اصل فہم ہے وہ تم پر کبھی منکشف نہیں ہوگا۔ ڈکشنریوں سے دیکھ لو، پڑھ لو، اندر پاک کرو۔ فرمایا فلا اقسم بمواقع النجوم وانه لقسم لو تعلمون عظیم انه لقرآن کریم فی کتاب مکنون لا یمسہ الا المطہرون تنزیل من رب العالمین۔ اس کا اتارا جانا ہے رب العالمین کی جانب سے، اور اس کے بعد ہے اس کتاب، اس چیز کے بارے میں تم مداہنت کر رہے ہو، کثر سے کام لے رہے ہو، اس کو سیکھنے کے لیے تیار نہیں، اس کو اپنے ذہن پر، قلب پر براہ راست اتارنے کے لیے عربی سیکھنے کو تیار نہیں، یہ تمہارا مداہنت کا معاملہ، سستی کا معاملہ، کثر کا معاملہ، اس قرآن کے بارے میں، اتنی عظیم نعمت کے بارے میں۔ افبہذا الحدیث انتم مدہنون وتجعلون رزقکم انکم تکذبون۔ تم نے اپنا نصیب یہ ٹھہرا لیا ہے کہ تم اس کو جھٹلا رہے ہو۔ جھٹلانا ایک تو تھا مشرکین عرب کا جو کہتے تھے یہ قرآن نہیں ہے، یہ اللہ کی کتاب نہیں ہے، یہ محمد نے خود لکھ لی۔ ایک جھٹلانا وہ ہے جو عمل سے ہم جھٹلا رہے ہیں، جس کی مثال سورہ جمعہ میں آئے گی۔
مثل الذین حملوا التوراۃ ثم لم يحملوها كمثل الحمار يحمل اسفارا، مثال ان کی کہ جو حامل تورات بنائے گئے تھے پھر انہوں نے اس کی ذمہ داریوں کو ادا نہ کیا، ان گدھوں کی سی ہے جن پر کتابوں کا بوجھ لدا ہو، جو اللہ کی کتاب کا حق ادا نہیں کرتے، پھر ان کی مثال ان گدھوں کی ہے۔ آپ مکالمات فلاطوں کی جلدیں اور انسائکلوپیڈیا برٹانیکا جو ہے پورا کا پورا لا کر کسی گدھے کے اوپر لاد دیجئے تو اس سے اسے کوئی فائدہ ہوگا؟ یحمل اسفارا کمثل الحمار یحمل اسفارا بئس مثل القوم الذین کذبوا بآیات اللہ، بری ہے مثال اس قوم کی جس نے اللہ کی آیات کو جھٹلایا ہے۔ حالانکہ یہودیوں نے تورات کو کہ انکار تو کبھی نہیں کیا، ابھی تک سینے سے لگائے ہوئے ہیں جیسے بھی کچھ ہے ان کے پاس۔ تو عملی تکذیب یہ ہے، ما آمن بالقرآن من استحل محارمہ، جس نے قرآن کی حرام کردہ کسی شے کو اپنے لیے حلال ٹھہرا لیا، اس کا قرآن پر کوئی ایمان نہیں۔ یہ تکذیب ہے حال سے، عمل سے، وہ تکذیب ہے قول سے۔ ہم قول سے تکذیب نہیں کر رہے، ہم کہتے ہیں اللہ کی کتاب ہے یہ۔ ہمارا عمل دیکھیں، کیا اس قرآن کو تم نے پڑھا، سمجھا، اس کے لیے زندگی کا کوئی وقت معمولی کیریئرز کے لیے 20 25 سال کی تعلیمیں ہیں جو آج کل انسان حاصل کر رہے ہیں۔ یہاں سے MBBS کیا ہے، پھر کوئی FSMG کا امتحان دیا ہے، پھر امریکہ میں گئے، پھر امتحان دیا ہے، پھر وہاں، اور پھر وہاں پر ریزیڈنسی ہو رہی ہے، پھر نہ معلوم اس کے بعد ہے، پھر وہاں سے جو ہے ڈپلومیٹ بننے کے لیے، اور جو وہاں پہ بنے ہوئے بورڈز، ان سے آدمی کی عمر ہو جاتی 35 برس 40 برس لگے ہوئے۔ اس لیے اس دنیا میں اچھی ذرا معاش اچھی ہو جائے گی، پیسے اچھے ہوں گے، اپنا سٹینڈرڈ آف لیونگ اونچا ہو جائے، اور کیا ہوگا؟ تو تم نے اس کتاب کے ساتھ تمہارا سلوک کیا ہے؟ یہ تکذیب حالی ہے۔ وَتَجْعَلُونَ رِزْقَكُمْ أَنَّكُمْ تُكَذِّبُونَ، وہاں مثبت انداز آیا تھا، الرحمن علم القرآن خلق الانسان علمہ البیان۔ اس میں مضمر کیا بات تھی؟ اپنی ساری صلاحیت، ذہانت ہے تو صرف کرو اسے سمجھنے پر، اور اگر اللہ تعالیٰ نے کوئی طلاقت لسانی دی ہے تو صرف کرو اسے بیان کرنے پر، یہ اس کا مصرف ہے۔ اور یہاں جو یہ نہیں کرتے ان کے اوپر یہ گرفت ہے، افبہذا الحدیث انتم مدہنون وتجعلون رزقکم انکم تکذبون فلولا اذا بلغت الحلقوم۔ اب یہ جو ہے ایک اضافی شان ہے اس سورہ مبارکہ کی، اس کے کورسپونڈنگ جو ہے کوئی مضمون اس صورت میں موجود نہیں ہے، یہ اضافی ہے، یہ نقشہ کھینچا جا رہا ہے۔ فلولا اذا بلغت الحلقوم، تو کیوں نہیں جب جان حلق میں آ کر پھنس جاتی ہے، عالم نزع ہے، وانتم حینئذ تنظرون، اور تم اس وقت دیکھ رہے ہوتے ہو، تمہارا کوئی عزیز ہے، تمہارے والد ہیں، تمہارا کوئی بھائی ہے، تمہارا کوئی بیٹا ہے، تمہاری کوئی بیوی ہے، بیوی کے سامنے اس کی شوہر ہے، اس کا جان نکل رہی ہے، اس کی جان جو ہے پھنسی ہوئی ہے یہاں، وانتم حینئذ تنظرون، دیکھ رہے ہوتے ہو، بے بس ہوتے ہو، کچھ کر نہیں سکتے، وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْكُمْ وَلَٰكِن لَا تُبْصِرُونَ، ہم تمہارے مقابلے میں ان سے قریب تر ہوتے ہیں، اس وقت اس کی رگے جہاں سے قریب تر، لیکن تم دیکھ نہیں سکتے۔ فَلَوْلَا إِن كُنتُمْ غَيْرَ مَدِينِينَ، تو اگر تم کسی کے اختیار میں نہیں ہو، کسی کی رعیت نہیں ہو، کسی کے قابو میں نہیں ہو، تو لولا ترجعونها، یہ لولا ملے گا یہاں پر آ کر، فلولا ان کنتم غیر مدینین، فإن کنتم غیر مدینین لولا ترجعونها ان کنتم صادقین، تو کیوں نہیں لوٹا لیتے اس جان کو اگر تم سچے ہو؟ معلوم ہوتا ہے یہ جان تمہارے اختیار میں تو نہیں ہے، کوئی واپس لوٹا سکتا ہے؟ لا سکتے ہو واپس؟ بڑے سے بڑے رائل فزیشین اور رائل سرجنز کھڑے ہوں گے اور بادشاہ سلامت جا رہے ہیں، روک لو اگر روکنا ہے، کوئی ہے کسی میں دم کہ روک سکے؟ بڑے سے بڑے سرجن بھی ہے، بڑے سے بڑے فزیشین بھی ہے، سب کے سب ڈاکٹرز ہیں، تمہاری نگاہوں کے سامنے ہم لے جاتے ہیں، بس یہ ہے کہ لے جانے والے تمہیں نظر نہیں آ رہے، کوئی آئے ہیں لینے کے لیے۔ وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْكُمْ وَلَٰكِن لَا تُبْصِرُونَ، تمہارا وہ پیارا اور لاڈلا جو جا رہا ہے تمہاری نگاہوں کے سامنے، تم تو کھڑے ہو دیکھ رہے ہو، لیکن ہم تمہارے مقابلے میں اس سے قریب تر ہیں، لگے جان سے قریب تر، نحن اقرب الیہ من حبل الورید، فلولا ان کنتم غیر مدینین، اگر تم خود مختار ہو، کسی اور کے قابو میں نہیں ہو، تو تمہیں یہ جان لوٹا لینی چاہیے، پھر ترجعونہا ان کنتم صادقین۔ ظاہر بات ہے، کیا جواب ہوگا اس کا؟ اب اس کے بعد وہی تین جو گروہ شروع میں آئے تھے ان کا آخری انجام،
فَأَمَّا إِن كَانَ مِنَ الْمُقَرَّبِينَ، تو جس کی ہم یہ روح لے کر جا رہے ہیں، اگر تو وہ مقربین میں سے تھا، ہمارا نیک بندہ تھا، سابقون میں سے تھا، آگے بڑھتا تھا، فاستبقوا الخیرات، نیکیوں میں بھلائیوں میں آگے نکلتا تھا، انفاق مال بذل نفس میں اور سب سے آگے نکلتا تھا، فَإِن كَانَ مِنَ الْمُقَرَّبِينَ فَرَوْحٌ وَرَيْحَانٌ وَجَنَّةُ نَعِيمٍ، اس کے لیے تو پھر راحت ہی راحت ہے، خوشبی ہوئی خوشبی ہے، اور جنت نعیم، اور جنت النعیم اور باغ ہے نعمتوں والے۔ وَأَمَّا إِن كَانَ مِنْ أَصْحَابِ الْيَمِينِ، اور اگر وہ اصحاب الیمین میں تھا، نیک تھا، بھلا تھا، ہمارے دین کے لیے خدمت وہ بھی کر رہا تھا، اگرچہ وہ سابقون الاولون جیسے نہیں، ان سے کمتر درجے میں، لیکن اصحاب الیمین میں سے، فَسَلَامٌ لَكَ مِنْ أَصْحَابِ الْيَمِينِ، مِنْ أَصْحَابِ الْيَمِينِ، تو یمین والے داہنے والوں سے بھی تم پوری طرح دل اپنا مطمئن رکھو، وہ بھی بڑے آرام میں رہیں گے، عیش میں رہیں گے، اللہ تعالیٰ کے نعمتوں میں رہیں گے، جس کا ذکر پہلے تفصیل سے آ چکا ہے۔ وَأَمَّا إِن كَانَ مِنَ الْمُكَذِّبِينَ الضَّالِّينَ، اور اگر وہ تھا، اب یہاں مکذبین پہلے لے آئے ہیں، ضالین بعد میں، پہلے جہاں شروع میں بیان آیا تھا ایھا الضالون المکذبون، یہاں اب یہ کہ جھٹلانا ان کا جو ہے یہ زیادہ بڑا جرم ہے۔ آدمی جو ہے بھٹک رہا ہو، لیکن بھٹکنے والے کو راستہ دکھا دیا جائے، بات ٹھیک ہو گیا، راستے میں وہ اختیار کر لے، جو اس کو جھٹلائے وہ ہے جرم، اصل میں بہت بڑا جرم۔ وَأَمَّا إِن كَانَ مِنَ الْمُكَذِّبِينَ الضَّالِّينَ، اور اگر وہ تھا جھٹلانے والوں میں اور وہ بھٹکنے والوں میں، فَنُزُلٌ مِّنْ حَمِيمٍ، تو اس کی جو تواضع ہوگی، ابتدائی تواضع، وہ کھولتے ہوئے پانی سے ہوگی، وَتَصْلِيَةُ جَحِيمٍ، اور پھر اسے جھونک دیا جائے گا جہنم میں۔ إِنَّ هَذَا لَهُوَ حَقُّ الْيَقِينِ، یہ ساری باتیں اس قابل ہے کہ یقین کیا جائے، یہی بات ہے یقین کے قابل، ہونا ہے، ہو کر رہنا ہے۔ وَكُنْتُمْ أَزْوَاجًا ثَلَاثًا، تمہیں تین میں تقسیم ہونا ہے، تین گروہوں میں۔ فَسَبِّحْ بِاسْمِ رَبِّكَ الْعَظِيمِ، پس تسبیح کیجئے اپنے رب کے نام کے ساتھ جو کہ بہت عظمت والا ہے۔ سبحان ربی العظیم، یہ چونکہ اس میں دو مرتبہ آیا ہے اس آیت کا، اور اس میں سمجھ لیجیے جب یہ آیت نازل ہوئی تو حضور نے فرمایا اجعلوہ فی رکوعکم، سبحان ربی العظیم، سبحان ربی العظیم، سبحان ربی العظیم، یہ جو ہم کہتے ہیں در حقیقت فسبح باسم ربک العظیم، جو اس صورت میں دو مرتبہ آیا ہے۔ بارک اللہ لی ولکم فی القرآن العظیم ونفعنی وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم۔ الحمد للہ وکفی والصلاة والسلام علی عبادہ الذین اصطفی، خصوصاً علی افضلہم وخاتم النبیین محمد الامین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ اما بعد فقد قال اللہ تبارک وتعالی کما ورد فی سورۃ الحدید، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سبح للہ ما فی السماوات والارض وهو العزیز الحکیم، لہ ملک السماوات والارض یحیی ویمیت وهو علی کل شیء قدیر، هو الاول والآخر والظاہر والباطن وهو بكل شيء علیم۔ صدق اللہ العظیم۔ رب اشرح لي صدری ویسر لي امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ اللہم ربنا الہمنا رشدنا واعذنا من شرور انفسنا، اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابہ، اللہم وفقنا لما تحب وترضى وتقبل منا فإنك خیر المتقبلین، اللہم ارحمنا بالقرآن العظیم واجعلہ لنا اماما ونورا وہدی ورحمہ
اللہم ذکرنا منہ ما نسینا وعلمنا منہ ما جہلنا وارزقنا تلاوتہ آناء اللیل واطراف النہار واجعلہ لنا حجتا یا رب العالمین آمین۔ سورہ حدید سے قرآن حکیم میں جو مکی اور مدنی صورتوں کے 7 گروپ ہیں، ان میں سے چھٹے گروپ کی مدنی صورتوں کا آغاز ہو رہا ہے۔ یہ مقام اس اعتبار سے بہت اہم ہے کہ ایک تو یہ کہ پورے قرآن مجید میں تعداد کے اعتبار سے مدنی صورتوں کا یہ سب سے بڑا گلدستہ ہے۔ سورہ حدید سے شروع ہو کر جو 27ویں پارے کی آخری صورت ہے، پھر سورہ تحریم تک کہ جو 28ویں پارے کی آخری صورت ہے، یہ مسلسل صورتیں ہیں 10۔ اگرچہ حجم کے اعتبار سے یہ زیادہ نہیں ہے، 1.25 پارے سے بھی کم، لیکن صورتوں کی تعداد کے اعتبار سے یہ مدنی صورتوں کا سب سے بڑا گلدستہ ہے قرآن حکیم میں۔ اس لیے کہ ذہن میں تازہ کر لیجئے، پہلے سورہ بقرہ، آل عمران، سورہ نساء، سورہ مائدہ، اگرچہ 6.25 پارے لیکن صورتیں تو 4 ہی تھیں۔ پھر سورہ انفال، سورہ توبہ 2 صورتیں، پھر سورہ نور 1 صورت، پھر سورہ احزاب 1 صورت، پھر 3 صورتیں سورہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم، سورہ فتح اور سورہ حجرات۔ یہ 10 صورتیں ہیں۔ دوسری نمایاں بات ان کی یہ ہے کہ ان میں سے 5 صورتیں وہ ہیں جن کا آغاز ہوتا ہے سبح للہ یا یسبح للہ کے الفاظ سے۔ تسبیح کرتی ہے اللہ کی ہر شے جو آسمانوں میں ہے اور ہر شے جو زمین میں ہے، اور یہ تسبیح کا ذکر فعل ماضی میں بھی ہے، فعل مضارع میں بھی ہے، اور فعل مضارع عربی زبان میں حال اور مستقبل دونوں کو کور کرتا ہے۔ تو گویا کہ زمان و مکان کا پورا احاطہ ہو گیا کہ جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمین میں ہے وہ اللہ کی تسبیح بیان کر رہا ہے، ہمیشہ سے، اب بھی کر رہا ہے اور ہمیشہ کرے گا۔ ان صورتوں کا ایک خصوصی پھر نام ہے، ان میں سے المسبحات، وہ صورتیں کہ جو تسبیح باری تعالیٰ کے ذکر سے شروع ہوتی ہیں۔ اس میں شامل کرتے ہیں بعض لوگ سورۃ الاعلیٰ کو بھی، سبح اسم ربک الاعلیٰ، لیکن وہاں وہ حکم کی صورت میں ہے۔ یہ مسبحات جو ہیں اس گروپ میں ان کی خصوصی شان ہے۔ تیسری بات جو کہ مضامین کے اعتبار سے ہے، بلکہ زمانہ نزول کے اعتبار سے پہلے سمجھ لیجئے۔ پہلی بات میں نے عرض کی کہ قرآن حکیم میں مدنی صورتوں کا تعداد سور کے لحاظ سے سب سے بڑا گلدستہ، ان میں سے 5 مسبحات۔ تیسری بات یہ کہ ان سب کا باستثناء واحد زمانہ نزول جو ہے وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا جو مدنی دور ہے سیرت مبارکہ کا، اس کا نصف آخر ہے، یعنی سن 5 کے بعد نازل ہوئی ہے، سوائے ایک صورت کے، تو آ جائے گی سامنے۔ باقی جو 9 صورتیں ہیں یہ سب کی سب بات کی ہے۔ اس سے جو متعلق بنتی ہے بات وہ یہ ہے کہ اس زمانے میں مسلمانوں میں جوش جہاد، ذوق شہادت، جذبہ انفاق، بحیثیت مجموعی اس میں کچھ کمی آ گئی تھی۔ یہ کمی میں پہلے بھی اشارہ کر چکا ہوں کہ معاذ اللہ اس اعتبار سے نہیں ہوئی کہ سابقون الاولون کے ذوق میں اور شوق میں اور جذبے میں کمی آ گئی، لیکن چونکہ تعداد بڑھی مسلمانوں کی، اور اب اکثریت ان لوگوں کی تھی کہ جو ایمان لائے ہیں ہجرت کے بعد، ان کی اس طرح کی تربیت تو نہیں ہوئی جیسے کہ مکے والوں کی ہوئی تھی 12 برس تک۔ اس اعتبار سے اوسط جب نکالیں گے تو اوسط کے اعتبار سے یقیناً ادھر کچھ اب اضمحلال کے آثار تھے۔ یہ آیت سورہ انفال میں بھی آ چکی ہے، الآن فیکم ضعف، اب تمہارے اندر کچھ کمزوری آ گئی ہے۔ پہلے تم ایک مومن 10 کافروں پر بھاری ہو سکتا تھا، اب ہم 1 کے مقابلے میں 2 پر فتح دیں گے۔ یہ بات سورہ انفال میں آ چکی ہے،
لیکن یہاں خاص طور پر نوٹ کیجئے کہ ان تمام صورتوں کے پس منظر میں وہ اضمحلال ہے۔ نتیجہ یہ ہے کہ ان تمام صورتوں میں مسلمانوں کو جیسے کہ جھنجھوڑا جا رہا ہے، تمہیں کیا ہو گیا؟ سورہ صف میں آپ دیکھیں گے یا ایھا الذین آمنوا لم تقولون ما لا تفعلون، کیا ہو گیا تمہیں، کیوں کہتے ہو جو کرتے نہیں ہو؟ اسی سورہ حدید میں آئے گا وما لکم لا تؤمنون باللہ، تمہیں کیا ہو گیا، اللہ پر ایمان پختہ کیوں نہیں رکھتے؟ وما لکم الا تنفقوا فی سبیل اللہ، تمہیں کیا ہو گیا ہے، اللہ کے راہ میں خرچ کیوں نہیں کرتے؟ اسی طرح سورہ جمعہ میں وَإِذَا رَأَوْا تِجَارَةً أَوْ لَهْوًا انفضوا إِلَيْهَا وَتَرَكُوكَ قَائِمًا، تو گرفت کا پہلو ہے، پکڑ کا، اور جھنجھوڑا جا رہا ہے۔ اس میں یقیناً روح سخن منافقین کی طرف بھی ہے، لیکن بحیثیت مجموعی ان صورتوں میں جو اصل خطاب ہے وہ منافقین سے نہیں ہے۔ منافقین کے موضوع پر ایک مکمل صورت بھی ہے، اور سورہ حدید میں بھی اس مرض کا جو ہے اس کی پیتھولوجی پورے طور سے بیان کی گئی، یہ مرض پیدا کیسے ہوتا ہے۔ لیکن یہ ہے کہ عام طور پر جو روح سخن ہے وہ ضعفاء کی طرف ہے، کمزور مسلمان، منافق نہیں، یعنی جن کا ایمان اتنا قوی نہیں ہے کہ ہرچہ باد آباد۔ اور یہ میں آپ سے عرض کر چکا ہوں، یہ فرق تو شروع سے بھی تھا۔ السابقون الاولون من المہاجرین والانصار والذین اتبعوہم باحسان رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اس درجے کے لوگوں میں بھی سب کے سب ایک جیسے تو نہیں تھے، وہ درجات تو بلند ترین ہے، رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، تو فرق تو تھا۔ اور اگر حفظ مراتب نہ کنی زندگی، تو ان درجات کا جب تک کہ آپ لحاظ نہ رکھیں اور نہ سمجھیں تو بات سمجھ میں نہیں آئے گی۔ اس پہلو سے یہاں اصل خطاب جو منافقین سے نہیں ہے، یعنی یہ سورہ نساء اور سورہ توبہ اس کا جو رنگ ہے اس میں اصل خطاب منافقین سے ہے، یہاں وہ بات نہیں ہے، ضعفاء، کمزور۔ اس اعتبار سے آج کے مسلمانوں کے لیے اہم ترین حصہ قرآن حکیم کا یہ 10 صورتیں ہیں۔ آج کا ایک مسلمان ان 10 صورتوں کو سمجھ لے جو گویا پورے قرآن کا خلاصہ اس کو مل جائے گا۔ ایک تو اس اعتبار سے بھی کہ جیسے میں نے عرض کیا نفاق کا مضمون آیا سورہ نساء میں، سورہ مائدہ میں، سورہ توبہ میں، اور بھی صورتوں میں آیا، سورہ قتال سے شروع ہو گیا۔ لیکن یہ کہ ایک چھوٹی سی صورت ہے 11 آیتوں کی اس مجموعے میں، سورۃ المنافقون، وہ خلاصہ ہے اس پوری بحث کا۔ ایمان کی بحث تو مکی صورتوں میں 2/3 قرآن مکی صورتوں پہ مشتمل ہے۔ اب اس میں التذکیر میں آلاء اللہ جو ہے وہ نکال دیجئے تو ساری بحث ایمان ہی کی تو ہے، توحید کی، آخرت کی، معاد کی، بعث بعد الموت کی، رسالت کی۔ اتنی لمبی چوڑی بحث کو سورہ تغابن 18 آیات پر مشتمل ایک صورت ہے۔ واقعہ یہ ہے کہ خلاصہ نکال دیا گیا، اتر کشید کر کے رکھ دیا گیا۔ تو ایک تو اس اعتبار سے بھی کہ اگر ان صورتوں کو سمجھ لیا جائے تو پورے قرآن کا خلاصہ سمجھ لیجئے کہ ان میں موجود ہے، 1.25 پارہ ہے، 1.25 پارے سے بھی کم ہے۔ اور دوسرے اس اعتبار سے کہ آج جو ہم مسلمان ہیں تو ہم تو در حقیقت نسلی مسلمان ہیں کہ ہم چونکہ بائی ایکسیڈنٹ آف برتھ، ایک حادثہ ہے یہ، ہمارے لیے اس میں کوئی فیصلہ تو نہیں تھا کہ ہم مسلمان ماں باپ کے گھر پیدا ہوں گے، اس بات نن آف اوور چوائس، اللہ نے ہمیں پیدا کر دیا مسلمان ماں باپ کے گھر، تو ہم نے اللہ، رسول، آخرت، نماز، روزہ یہ بچپن ہی سے سیکھ لیا۔ لیکن وہ ایمان، قلبی یقین والا ایمان، وہ تو شاذ ہی کسی کو نصیب ہوتا ہے۔ ڈھونڈ اب اس کو چراغ رخ زیبا لے کر۔ لہذا ہماری عظیم اکثریت اس وقت منافق بھی نہیں ہے، ہم دھوکہ دینے کے لیے تو نہیں ایمان لائے ہم، الحمدللہ منافق اس معنی میں نہیں ہے۔ تو ہماری عظیم اکثریت جو ہے وہ اس کیٹیگری میں فال کرتی ہے جو سورہ حجرات میں ہم پڑھ آئے ہیں، قالت الاعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولکن قولوا اسلمنا ولما يدخل الايمان في قلوبكم، اور وہاں میں بتا چکا ہوں وہ منافقین کا تذکرہ نہیں ہے، اس لیے کہ آگے فرما دیا وَإِن تُطِيعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ لَا يَلِتْكُم مِّنْ أَعْمَالِكُمْ شَيْئًا، حالانکہ بہت بڑے علماء بھی اس مغالطے میں مبتلا ہو گئے، منافقین کا تذکرہ وہ نہیں ہے۔
وہ مسلمان کے جو مسلمان ہیں بس ہیں مسلمان، چاہے اس وجہ سے ہے کہ پورا قبیلہ اسلام لا رہا تھا تو چلو بھائی اب چلو ہم بھی ایمان لے آئے، اور چاہے اس وجہ سے کہ ہم مسلمان ماں باپ کے گھر پیدا ہو گئے، کوئی ڈفرنس نہیں ہے، لیکن نیت میں بھی کوئی دھوکہ دینا نہیں ہے۔ اس وقت بھی کچھ لوگ تھے جو دھوکہ دینے کے لیے ایمان لائے تھے، وہ منافق تھے، لیکن وہ لوگ کہ جن کے دل میں نہ تو مثبت طور پر خلوص والا ایمان تھا اور نہ ہی کوئی منفی طور پر کوئی نفاق تھا، وہ تھے بین بین۔ ہماری اکثریت انہیں پر مشتمل ہے، لہذا ہمارے اعتبار سے یہ قرآن حکیم کا جامع ترین اہم ترین حصہ ہے، اور یہی وجہ ہے کہ جس میں نے مطالعہ قرآن حکیم کے منتخب نصاب کا بار بار حوالہ دیا ہے، اس گروپ میں سے اس کی کئی صورتیں پوری شامل ہیں۔ اس کا جو چھٹا حصہ ہے وہ صرف سورہ حدید پر مشتمل ہے جو ابھی ہم شروع کریں گے، باقی سورہ جمعہ، سورہ صف، سورہ منافقون، سورہ تغابن، پھر سورہ تحریم کا، یہ ساری چیزیں یہ ہماری یعنی تقریباً 5 غالباً صورتیں ان 10 میں سے ہمارے اس منتخب نصاب میں شامل ہیں۔ ان مسبحات میں سے بھی سورہ حدید جو ہے اس کو کہیے کہ ام المسبحات، اہم ترین صورت، بلند ترین صورت، اور میں تحدیثاً للنعمہ عرض کر رہا ہوں کہ بارہا میں نے یہ کہا ہے کہ اللہ کا بہت بڑا فضل و کرم مجھ پر ہوا ہے کہ میں یہ بھی کہہ سکتا ہوں کہ اللہ نے یہ صورت مجھے عطا فرمائی ہے۔ اس پر میرا غور و فکر، سوچ بچار 50s سے شروع ہو چکا تھا، آج سے 40 سال سے بھی پہلے، اور اللہ تعالیٰ نے مجھے انشراح دیا اس صورت کے بارے میں، اور اس کے حوالے سے اب اس کے دروس میرے 15 گھنٹے پر بھی ہیں، اس کے بھی کیسٹس ہیں، ان کے بھی ویڈیوز ہیں۔ ظاہر بات ہے کہ مجھے اس وقت 1 گھنٹے میں اس کو مکمل کرنا ہے۔ اس میں جو مباحث ہیں عظیم، ان میں سے تو ایک چاہتا ہے کہ عظیم لیکچر اس پر ہو۔ بہرحال آج جتنا کچھ بھی ہو سکے گا ہوگا، باقی اس سے اگر آپ میں شوق پیدا ہو جائے تو ایک تو یہ کہ 6 گھنٹے کے شاید ہیں یا 5 گھنٹے کے کیسٹ بھی ہیں اس کے، اور یہ کہ 15 گھنٹے کے کیسٹ بھی ہیں اور ویڈیوز بھی ہیں غالباً اس کے۔ بہرحال چلیے بس اس لیے تمجید کافی ہے، اس سے زیادہ وقت ہم صرف نہیں کر سکتے۔ سبح للہ ما فی السماوات والارض، تسبیح کرتی ہے اللہ کی ہر وہ شے جو آسمان میں ہے اور زمین میں ہے، وہو العزیز الحکیم، اور وہ زبردست ہے، کمال حکمت والا۔ آگے چل کر دیکھیے گا کہ اس میں پھر اضافہ ہوگا، سبح للہ ما فی السماوات وما فی الارض، اور ایمفیسس پھر آئے گا یسبح للہ ما فی السماوات والارض، پھر آئے گا یسبح للہ ما فی السماوات وما فی الارض۔ تو یہ مضمون جو ہے ان صورتوں کا بہت اہم ہے۔ یہ تسبیح سے مراد کیا ہے؟ ایک تسبیح تو وہ ہے کہ جو ہماری سمجھ میں آتی ہے، میں نے پہلے بھی عرض کیا تھا کہ تصویر کوئی ہو تو وہ مصور کے کمال فن یا اناڑی پن کا گویا کہ اپنے زبان سے اظہار کر رہی ہے۔ آپ دیکھتے کہتے ہیں کسی اناڑی کی بنائی ہوئی تصویر ہے، یا آپ کہیں گے صاحب کسی بڑے ماہر فن مصور نے بنایا۔ گویا کہ تصویر اپنے مصور کے کمال فن یا اس کی عدم مہارت پر دلالت کر رہی ہے۔ اگر کمال فن پر کر رہی ہے تو گویا کہ زبان حال سے وہ تصویر اپنے مصور کی تعریف کر رہی ہے۔ اس معنی میں کائنات کا ذرہ ذرہ اپنے وجود سے گواہی دے رہا ہے، میرا پیدا کرنے والا، میرا صانع، میرا خالق، میرا باری، میرا مصور ہر عیب سے پاک ہے، ہر نقص سے پاک ہے، ایک ہستی کامل ہے، اس کے علم میں، اس کی قدرت میں، اس کی حکمت میں کہیں کوئی کمی نہیں۔ یہ تسبیح حالی ہے، زبان حال سے۔ اور جیسے کہ سورہ بنی اسرائیل میں ہم دیکھ آئے ہیں، یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اللہ نے ہر ایک شے کو زبان دی ہو۔ سورہ حامیم سجدہ میں بھی الفاظ آئے، ہمارے ہاتھ پاؤں کہیں گے الیوم انطقنا اللہ الذی انطق کل شیء، آج ہمیں اس اللہ نے زبان دے دی، اس نے ہر شے کو زبان دی ہے، تو ہر شے کی بھی زبان ہو سکتی ہے۔ اور سورہ بنی اسرائیل میں تھا وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ وَلَٰكِن لَّا تَفْقَهُونَ تَسْبِيحَهُمْ، تو زبان حال والی تسبیح تو ہماری سمجھ میں آ رہی ہے،
ہو سکتا ہے اور معلوم ہوتا ہے کہ وہ ہے ایک کوئی دوسرا پہلو بھی جو ہماری سمجھ سے بالا تر ہے۔ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ، یہ دو اسماء اللہ تعالیٰ کے بار بار آئے ہیں، بہت مرتبہ آئے ہیں، اور ان صورتوں میں خاص طور پر آپ دیکھیں گے بہت تکرار ہوگی ان کی۔ اس کی وجہ کیا ہے کہ ایک تو یہ کہ دو اسماء جو ہیں اس اعتبار سے ان کا جوڑا جو ہے معنوی اعتبار سے بہت اہم ہے۔ العزیز وہ ہستی کہ جس کا اختیار مطلق ہے، لیکن ہمارا تصور یہ ہے کہ جہاں اختیار زیادہ آ جاتا ہے کرپشن آ جاتی ہے۔ چنانچہ پولیٹیکل سائنس کا تو ایکسیوم ہے، یہ فارمولا ہے، authority tends to corrupt and absolute authority corrupts absolutely۔ لہذا ساری جو کوشش ہوتی ہے دستور بنایا جاتا ہے چیکس اینڈ بیلنسز، جہاں اختیار ہے وہاں پہ کوئی چیکس اینڈ بیلنسز بھی ہونے چاہیے۔ اللہ پر کوئی چیک اینڈ بیلنس ہو ہی نہیں سکتا، کس کا ہوگا؟ تو وہ اختیار مطلق العزیز، اس کو بیلنس جو شے کر رہی وہ الحکیم بھی ہے، اس کی حکمت بھی کامل ہے، اس کا کوئی فعل، اس کا کوئی فیصلہ، اس کا کوئی عمل حکمت سے خالی نہیں ہے۔ یہ دونوں گویا کہ ایک دوسرے کے ساتھ ہے، العزیز الحکیم۔ لہو ملک السماوات والارض، کیونکہ اس سورہ مبارکہ میں خاص طور پر دین، ایک دین کی حیثیت سے کہ جس میں ایک نظام، پورا نظام زندگی آئے اور حکومت بھی اس کے اندر شامل ہو، اللہ کی حکومت، لہذا یہ شانیں جو ہے خاص طور پر نمایاں کی جائیں گی۔ لہو ملک السماوات والارض، اس کے لیے ہے آسمانوں اور زمین کی بادشاہی۔ یحیی و یمیت، وہی زندہ رکھتا ہے وہی مارتا ہے۔ وَهُوَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قدیر، وہ ہر چیز پر قادر ہے۔ اس سورہ مبارکہ کی پہلی 6 آیات میں اللہ تعالیٰ کے اسماء و صفات کا جو ذکر ہو رہا ہے وہ پورے قرآن میں اس اعتبار سے منفرد ہے کہ بلند ترین سطح پر انتہائی جامعیت کے ساتھ فلسفے اور منطق کی بلند ترین سطح پر ہے، لیکن میرے پاس وقت نہیں ہے کہ میں تفصیل میں جا سکوں۔ تیسری آیت اس کی وہ ہے جس کے بارے میں نے آپ کو پہلے سنایا تھا، امام راضی کا قول کہ آ کر کھڑے ہو گئے اس مقام پر جیسے کہ خوف زدہ ہو انسان، دہشت زدہ۔ هو الاول والآخر والظاہر والباطن وهو بكل شيء علیم، وہی اول ہے، وہی آخر ہے، وہی ظاہر ہے، وہی باطن ہے۔ کیا سمجھے اس کو؟ وہی وہ ہے، پھر یہ کیا ہے؟ غالب کا بڑا پیارا شعر ہے، جبکہ تجھ بن نہیں کوئی موجود، پھر یہ ہنگامہ ہے خدا کیا ہے؟ وہی اول، وہی آخر، وہی ظاہر، وہی باطن۔ یہ ہے وہ مقام جس پر کہ آ کر کھڑے ہو گئے امام راضی، اعلم ان ھذا المقام مقام غامض مہیب عمیق، خبردار، ہوشدار کہ رہبر دم تیغست قدم رہا، ہوشیار ہو جاؤ، تلوار کی دھات پر قدم آ گیا ہے تمہارا۔ یہ ہے وہ مسئلہ کہ جس کو ہمارے بعض صوفیہ وحدت الوجود سے تعبیر کرتے ہیں، لیکن یہ فلسفے کا مشکل ترین مسئلہ ہے۔ وحدت وجود کی ایک تعبیر وہ بھی ہے جو کفر ہے، شرک ہے، اموست، جس کے کفر و شرک ہونے میں کسی کو اختلاف نہیں، لیکن یہ کہ یہ عام لوگوں کی سمجھ میں آنے والی بات ہے نہیں۔ میں نے امکانی حد تک سمجھایا ہے اور مجھے اطمینان ہے، اور مجھے اس کی سند حاصل ہوئی تھی پروفیسر یوسف سلیم چشتی صاحب سے۔ ایک مرتبہ انہوں نے میرا اسی صورت کا درس سنا، انہوں نے کہا کہ بھائی مجھے 50 سال ہو گئے اس وحدت وجود کو پڑھتے پڑھاتے سمجھتے سمجھاتے، لیکن تم نے اپنے ایک اس درس قرآن میں جس طرح اس کو واضح کیا میں آج تک نہیں کر سکا۔ یہ الفاظ تھے پروفیسر یوسف سلیم چشتی صاحب کے۔ بہرحال اب اس میں یوں سمجھ دیجئے یہ کائنات حادث ہے، ہم جانتے ہیں کہ حادث ہے، ہمیشہ سے تو نہیں ہے۔ پہلے کون تھا؟ اللہ تھا۔ تو کائنات کا آغاز کہاں سے ہوا؟ اللہ سے۔ پھر ہم پڑھ رہے ہیں کل من علیہا فان ویبقی وجہ ربک ذو الجلال والاکرام، ایک وقت آئے گا کچھ نہیں رہے گا، وجہ ربک ذو الجلال والاکرام رہ جائے گا۔ تو آخر کون ہوا؟ اللہ۔ اب یہ اول و آخر کے مابین جو ہے اس کا ظاہر بھی وہ ہے، باطن بھی وہ ہے۔
یہ بہت مشکل مسئلہ ہے، لیکن یہ کہ اس کو ایک حدیث نے عام لوگوں کے لیے آسان کر دیا ہے۔ حضور یہ دعا کرتے تھے، اے اللہ انت الاول فلیس قبلک شیء، تو وہ پہلا ہے کہ جس سے پہلے کوئی شے نہیں تھی، وانت الآخر فلیس بعدک شیء، تو وہ آخر ہے کہ تیرے بعد کچھ نہیں، وانت الظاہر فلیس فوقک شیء، تو اس سے اوپر کوئی شے نہیں، وانت الباطن فلیس دونک شیء۔ بہرحال اس کو اسی حد تک اس وقت رکھیے، جن کو زیادہ شوق ہو جائے وہ پھر میرے وہ تفصیلی کیسٹس کی طرف رجوع کریں۔ هو الاول والآخر والظاہر والباطن وهو بكل شيء علیم، وہ ہر چیز کا علم رکھتا ہے۔ اب تو واضح ہو گیا ہے ہی وہ۔ اس سے پہلے ہم پڑھا تھے نحن اقرب الیہ من حبل الورید، تو اس حوالے سے تو یہ دو صفات اللہ کی خاص طور پر آپ دیکھیں گے قرآن میں، علی کل شیء قدیر بکل شیء علیم، دو چیزیں آئیں گی خاص طور پر، ہر چیز کا علم رکھنے والا، ہر چیز پر قادر۔ هو الذی خلق السماوات والارض فی ستۃ ایام، وہی ہے جس نے بنائے آسمان اور زمین 6 دنوں میں، ثم استوى علی العرش، پھر متمکن ہوا تخت حکومت پر، عرش پر۔ یعلم ما یلج فی الارض، یہ پہلے بھی آیت آ چکی ہے سورہ فاطر میں غالباً یا سورہ سبا میں۔ وہ جانتا ہے جو کچھ کے داخل ہوتا ہے زمین میں، وما یخرج منہا، جو کچھ نکلتا ہے اس سے، وما ینزل من السماء، اور جو کچھ اترتا ہے آسمان سے، وما یعرج فیہا، اور جو چڑھتا ہے اس میں، وَهُوَ مَعَكُمْ، ویسے پانی بھی اترتا ہے، بخارات بھی چڑھتے ہیں، فرشتے اترتے ہیں احکام خداوندی لے کر، اور پھر وہ چڑھتے ہیں، یا تو انسانوں کی جانیں لے کر بھی چڑھ رہے ہوتے ہیں، یا یہ کہ جو بھی یہاں پر ہو رہا ہے اس کی رپورٹس لے کر چڑھتے ہیں۔ زمین کے اندر پانی جذب ہوتا ہے، بیج داخل ہوتا ہے، نکلتا ہے پودا، ان تمام چیزوں کا احاطہ کیا۔ وَهُوَ مَعَكُمْ أَيْنَمَا كُنْتُمْ، تم جہاں کہیں بھی ہوتے ہو وہ تمہارے ساتھ ہوتا ہے۔ واللہ بما تعملون بصیر، اللہ تعالیٰ جو کچھ تم کر رہے ہو اسے دیکھ رہا ہے، خود چشمدید گواہ ہے۔ پھر دیکھیے لہو ملک السماوات والارض، توحید کا یہ تقاضا کہ بادشاہی اسی کی ہو، ایک عقیدے کی توحید ہے بس، کہ بادشاہی اسی کی ہو، لہو ملک السماوات، آسمان اور زمین کی بادشاہی اسی کی ہے۔ وَإِلَى اللَّهِ تُرْجَعُ الْأُمُورُ، تمام معاملات اسی کی طرف لوٹا دیے جائیں گے۔ یولج اللیل فی النہار ویولج النہار فی اللیل، وہ پرو لاتا ہے رات کو دن میں اور پرو لاتا ہے دن کو رات میں، یہ مضمون بھی کئی مرتبہ آ چکا ہے۔ وَهُوَ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ، علم کو دیکھیے کتنی مرتبہ دہرایا ہے، بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ، يَعْلَمُ مَا يَلِجُ فِي الْأَرْضِ وَمَا يَخْرُجُ مِنْهَا وَمَا يَنزِلُ مِنَ السَّمَاءِ وَمَا يَعْرُجُ فِيهَا، اور یہاں ہوا علیم بذات الصدور، سینوں کے اندر جو کچھ ہے اس کو بھی جانتا ہے۔ یہ 6 آیات ہیں، یہ پہلا حصہ ہے سورۃ مبارکہ کا، اور یہ شاندار تمہید بنی، آگاہ ہو جاؤ کس کا کلام پڑھ رہے ہو، کس سے ہم کلام ہو، ہوشدار کہ رہ برد بے تیغست قدم را۔ اب دیکھیے 2 آیتوں میں اللہ تعالیٰ کے، بلکہ ایک آیت میں جو تقاضا ہے، یہ تو اللہ ہے، ایسا ہے، اسی کی بادشاہی ہے، وہ سب جانتا ہے، وہ ہر چیز پر قدیر ہے، یہ سب کیا ہے؟ نیریٹو ہے، اور یہ ہے توحید فی العقیدہ۔ اس کا تقاضا کیا ہے؟ آمنوا باللہ ورسولہ وانفقوا مما جعلکم مستخلفین فیہ فالذین آمنوا منکم وانفقوا لہم اجر کبیر۔ 2 لفظوں میں تقاضا آیا، ایمان لاؤ اللہ پر اور اس کے رسول پر، اور خرچ کر دو ان سب میں سے جس میں اس نے تمہیں خلافت عطا کی ہے۔ سب سے پہلی خلافت تمہیں عطا کی اس جسم میں، اسے اللہ کے لیے لگاؤ، ذہانت، فطانت، طلاقت لسانی، جو دیا ہے، پیسہ دیا ہے، مال دیا ہے، اولاد دی ہے، سب کو اللہ کی راہ میں لگاؤ۔ یہ نفق کا لفظ پیسے کے خرچ کے لیے بھی آتا ہے، جان کے خرچ کے لیے بھی آتا ہے۔ نفقت الدراہم، پیسے ختم ہو گئے، نفق الفرس، گھوڑا مر گیا،
تو نفق کا لفظ دونوں کے لیے آتا ہے. تو انفقوا مما جعلکم مستخلفین فی، جس جس چیز میں تمہیں استخلاف عطا کیا ہے لگاؤ، خرچ کرو، صرف کر دو. یہ دو تقاضے ہیں. اصل میں یوں سمجھیے کہ جو سورہ حجرات میں دو تقاضے آئے تھے، آمنوا باللہ ورسولہ، سورہ حجرات میں آئے تھے انما المؤمنون الذین آمنوا باللہ ورسولہ ثم لم یرتابوا وجاہدوا باموالہم وانفسہم فی سبیل اللہ. حقیقی مومن تو صرف وہ ہے جو ایمان لائے اللہ پر، اس کے رسول پر، پھر شک میں بالکل نہیں پڑے، اور انہوں نے جہاد کیا اللہ کی راہ میں اور کھپا دیے جان بھی اور مال بھی. وہی سچے ہیں. یہاں پر دو ہیں، ان میں دونوں میں ایک سے تو مشترک ہو گئی، آمنوا باللہ ورسولہ، ایمان لاؤ اللہ پر، اس کے رسول پر، جیسے کہ ایمان کا حق ہے. وانفقوا، اور خرچ کر دو. انفاق مال، انفاق نفس، بذل نفس، دونوں چیزیں آ جائیں گی. مما جعلکم مستخلفین فیہ، اب اگر یہ دو کام کر دو تو تمہارے وارے نیارے ہیں، تم کامیاب ہو. فالذین آمنوا منکم وانفقوا لہم اجر کبیر، تو جو تم میں سے یہ دو تقاضے پورے کر دیں، ایمان لائیں جیسے کہ ایمان کا حق ہے، یقین والا ایمان، اور انفاق کر دیں، خرچ کر دیں، لگا دیں، کھپا دیں، اپنے آپ کو بھی اور اپنی تمام جو بھی کچھ اپنی ملکیت ہے، جو ساز و سامان ہے. لہم اجر کبیر. اب دیکھیے نظم دیکھیے، اب دو دو آیتوں میں وہ ڈانٹ کا، ڈپٹ کا، زجر کا معاملہ ہو رہا ہے. وَمَا لَكُمْ لَا تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ، تمہیں کیا ہو گیا ہے، کیوں نہیں ایمان رکھتے اللہ پر. وَالرَّسُولُ يَدْعُوكُمْ لِتُؤْمِنُوا بِرَبِّكُمْ، جبکہ ہمارے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم تمہیں دعوت دے رہے ہیں، وہ ابھی موجود ہیں تمہارے مابین، تمہیں کیا ہو گیا. وہ تمہیں دعوت دے رہے ہیں کہ تم ایمان رکھو اپنے رب پر. وَقَدْ أَخَذَ مِيثَاقَكُمْ، اور دیکھو تم سے عہد لے چکا ہے تمہارا رب. اگر تم ایمان کا دعویٰ کرتے ہو تو عہد در عہد، ایک عہد تو تم لے کر آئے تھے، کر کے آئے تھے، أَلَسْتُ بِرَبِّكُمْ قَالُوا بَلَىٰ. پھر ایک عہد تم نے کیا، سَمِعْنَا وَأَطَعْنَا. پھر تم نے عہد کیا ان اللہ اشترى من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ، بیع و شرع ہو چکی ہے. وقد اخذ میثاقکم، وہ تم سے عہد لے چکا ہے. ان کنتم مؤمنین، اگر تم حقیقتاً مومن ہو، دعویٰ تو کر رہے ہو ایمان کا. ساتھ ہی اب راستہ بتا دیا. اگر تم اپنی گریبان میں جھانکو اور محسوس کرو کہ وہ یقین والا ایمان تو نہیں ہے، اندر تو کچھ خلاصہ ہے، اللہ کرے کہ ہمیں اس کا احساس ہو جائے، اپنی گریبانوں میں جھانکیں. اسلام تو ہے، اللہ کا شکر ہے. جو یہاں آئے ہوئے ہیں، دور دور سے آئے ہوئے ہیں، تو اسلام تو ہے، روزہ نماز تو ہے، لیکن اپنے اندر جھانکے وہ ایمان، یقین والا ایمان. اگر احساس ہو جائے کہ نہیں ہے تو معلوم ہونا چاہیے کہاں سے ملے گا یہ. هو الذی ينزل على عبده آیات بینات لیخرجکم من الظلمات الى النور. وہی تو ہے جو اپنے رب، اپنے بندے پر صلی اللہ علیہ وسلم یہ آیات بینات نازل کر رہا ہے تاکہ نکالے تمہیں اندھیروں سے روشنی کی طرف. گویا کہ ایمان حقیقی، یقین والے ایمان کا منبع، سرچشمہ، اس کی سورس یہ ہے اللہ کی کتاب. اسے پڑھو، سمجھ کر پڑھو، تدبر کرو، غور و فکر کرو. محسوس کرو گے کہ تمہارے اندر ایک ہلچل ہے، تمہاری فطرت کے تار، یہ قرآن چھیڑے گا انہیں. نغمے بیتاب ہے تاروں سے نکلنے کے لیے، ایک ذرا چھیڑ تو دے زخمۂ مضراب حیات، اور اس سے خود تمہارے اندر سے ابھر کر ایمان اندر سے ابھرے گا. تمہارے اندر ہے، سویا ہوا ہے، تمہاری روح میں ہے، ڈورمنٹ ہے، صرف ایکٹیویٹ کرنے کی بات ہے. اور یہ آیات قرآنیہ انہیں ایکٹیویٹ کرتی ہیں. هو الذی ينزل على عبده آیات بینات لیخرجکم من الظلمات الى النور وان اللہ بکم لرؤوف الرحیم، اور یقیناً اللہ تمہارے حق میں بہت رؤوف الرحیم ہے. اب آپ نے دیکھ لیا سورس جو ہے اس ایمان کا وہ کیا ہے، قرآن. سورہ شورى میں ہم دیکھ آئے ہیں خود حضور کو کہاں سے ملا.
وَكَذَلِكَ أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ رُوحًا مِّنْ أَمْرِنَا مَا كُنْتَ تَدْرِي مَا الْكِتَابُ وَلَا الْإِيمَانُ وَلَٰكِن جَعَلْنَاهُ نُورًا نَّهْدِي بِهِ مَن نَّشَاءُ مِنْ عِبَادِنَا۔ اے نبی، آپ کو تو معلوم نہیں تھا کتاب کسے کہتے ہیں، شریعت کسے کہتے ہیں، نہ آپ تورات سے واقف، نہ آپ انجیل سے واقف، آپ تو مکے کے امیین میں سے تھے۔ ایمان کسے کہتے ہیں؟ وَلَٰكِن جَعَلْنَاهُ، اس قرآن کو ہم نے نور بنا کر آپ پر اتارا ہے۔ وہ ایمان جو ہے اب آپ کا باطن اس سے جگمگا اٹھا ہے۔ اب آپ جو ہے گویا کہ اب روشنی کا مینار ہیں، اب آپ ہدایت دیں گے سیدھے راستے کی طرف۔ اسی کو مولانا ظفر علی خان نے کہا ہے بہت خوبصورتی لیکن بہت سادگی سے، وہ جنس نہیں ایمان جسے لے آئیں دکانیں فلسفہ سے، ڈھونڈے سے ملے گی عاقل کو یہ قرآن کے سپاہوں۔ اچھا، ایک بات تو ہو گئی کہ تم ایمان کیوں نہیں تمہارا پختہ کیوں نہیں ہے، یہ دل مل یقین ایمان کیوں لیے پھر رہے ہو، یہ شکوک و شبہات کے کانٹے جس میں چبھے ہوئے ہیں اس ایمان کے ساتھ گزارا کیوں کر رہے ہو؟ اگر اس میں کمی ہے تو پہلے اس کمی کو پورا کرو، چھوڑ دو دھندے، کچھ دن نکال لو، ایک سال نکال لو اپنی زندگی میں سے کہ کم سے کم اتنی عربی سیکھ لیں کہ یہ قرآن ہمارے دلوں کے تاروں کو چھیڑ سکے۔ وہ اسی وقت ہوگا تیرے ضمیر پہ جب تک نہ ہو نزول کتاب، گرہ کشا ہے درازی نہ صاحب کشاف۔ انسپیریشن قرآن سے ترجمے سے نہیں مل سکتی، ناممکن ہے۔ مفہوم سمجھ لیں گے، دماغ میں کچھ چیزیں آ جائیں گی، لیکن وہ جو قلب کو متحرک کرنا ہے، اس کو انسپائر کرنا ہے، وہ اسی وقت ہوگا۔ اب دوسری ڈانٹ، وَمَا لَكُمْ أَلَّا تُنْفِقُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ، تمہیں کیا ہو گیا خرچ کیوں نہیں کرتے اللہ کی راہ میں؟ وَلِلَّهِ مِيرَاثُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، آسمان اور زمین کی ساری وراثت تو بالآخر اللہ ہی کے لیے رہ جائے گی۔ تمہارے پاس رہ جائیں گے یہ محل، یہ کوٹھیاں، یہ فیکٹریاں، تم آج ہو کل نہیں ہوگے، جو اگلے ہوں گے وہ بھی پھر نہیں ہوں گے۔ کائنات تو اسی کی ہے، وارث وہی ہے، الوارث وہی تو ہے، اور تم سینت سینت کے رکھ رہے ہو۔ وَمَا لَكُمْ أَلَّا تُنْفِقُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ، اور انفاق میں نوٹ کر لیجیے، میں بتا چکا ہوں کہ انفاق کے اندر انفاق مال بھی ہے، انفاق نفس بھی ہے، بذل نفس، جان کھپانا، وہ واضح ہو جائے گا۔ وَلِلَّهِ مِيرَاثُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ لَا يَسْتَوِي مِنْكُم مَّنْ أَنفَقَ مِن قَبْلِ الْفَتْحِ وَقَاتَلَ، برابر نہیں ہے تم میں سے وہ جنہوں نے انفاق کیا اور قتال کیا فتح سے پہلے۔ قتال آ گیا، جان کھپانے کے لیے میدان میں آئے۔ انفاق جو کہا تھا آیت نمبر 7 میں، وہ صرف مال کا نہیں، جان کا بھی ہے، اور انفاق کے جان جو ہے اس کا سب سے بڑا موقع کیا ہے؟ جنگ، جہاں آپ نقد جان ہتھیلی پر رکھ کر حاضر ہوتے۔ وہ تو اگر جان بچ جائے تو گویا کہ بونس ہے، ورنہ جو جاتا ہے جنگ میں وہ پورا رسک لے کر جاتا ہے۔ اب یہاں بات یہ بتائی گئی کہ جو فتح سے پہلے ایمان لائے تھے جبکہ اسلام کمزور تھا، اور انہوں نے قتال کیا اس وقت جبکہ مسلمانوں کی طاقت بہت کم تھی، ان کا درجہ اولئک اعظم درجۃ من الذین انفقوا من بعد وقاتلوا، ان کا بہت اونچا درجہ ہے، بہت عظیم درجہ ہے ان لوگوں کے مقابلے میں کہ جنہوں نے انفاق کیا اور قتال کیا فتح کے بعد۔ وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَىٰ، اب فتح کے بعد سے صاف ظاہر ہو رہا ہے کہ یہ صورت کم سے کم سن 6 کے بعد نازل ہوئی ہے، اس لیے کہ فتح تو پہلی جو ہے وہ سن 6 میں صلح حدیبیہ کی شکل میں حاصل ہوئی ہے، اِنَّا فَتَحْنَا لَكَ فَتْحًا مُبِينًا، اور پھر جو ظاہری فتح تھی وہ تو فتح مکہ ہے، وہ سن 8 میں ہے۔ یہاں فرمایا جا رہا ہے جن لوگوں نے قتال کیا اور انفاق کیا فتح سے پہلے، ان کا درجہ بہت بلند ہے ان سے جنہوں نے انفاق کیا اور قتال کیا بعد میں۔ اگرچہ کُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَىٰ، سب سے اللہ کا وعدہ ہے بہت اچھا، وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ، اور جو کچھ تم کر رہے ہو اللہ اس سے باخبر ہے۔ اب آئی پکار، اس کو اب کھلے دل سے، بیدار دل سے سنیے۔ میرا خالق آپ کا خالق، میرا مالک آپ کا مالک، اس کائنات کا مالک، من ذا الذی یقرض اللہ قرضا حسنا، کون ہے وہ جو اللہ کو قرض حسنا دے؟ ہے ہمت دینے کی؟
من ذا الذی یقرض اللہ قرضا حسنا فیضاعفہ لہ، اللہ اس کے لیے اسے دگنا بھی کرتا رہے گا، وَلَهُ أَجْرٌ عَظِيمٌ، اور ان کے لیے بہت بڑا اجر بھی ہوگا۔ لگاؤ اپنی مال اللہ کے راہ میں لگاؤ اور کھپاؤ، اپنی جانیں اللہ کی راہ میں لگاؤ اور کھپاؤ، اور جان لیجیے کہ جان کا کھپنا اور مال کا کھپنا ایک یہ کہ شہادت یا موت سے پہلے تو برابر چیز ہے۔ آپ اپنی جان کی قوت، صلاحیت، ذہانت، فطانت یہ خرچ کرتے ہیں تو مال کماتے ہیں نا، اور مال آپ کے پاس ہو تو آپ جس کو چاہیں امپلائے کر لیں، ذہانت، صلاحیت، فطانت سب آپ خرید سکتے ہیں پیسے سے۔ تو اگر کسی نے وقت لگایا ہے تو مال لگایا ہے، ٹائم از منی، اپنی جان کما رہا ہے تو وہ مال لگا رہا ہے، اس لیے کہ اسی جان کو کما کر وہ مال کما سکتا تھا۔ اس لیے انفاق جان، انفاق ہے مال، یہ ایک شے۔ یوم تری المومنین، اب جو نقشہ کھینچا جا رہا ہے یہ ہے وہ نقشہ جس کو ہمارے ہاں کہا جاتا ہے پل صراط۔ کوئی ایسا مرحلہ آنا ہے جہاں کفار کا تو معاملہ علیحدہ ہو چکا، کوئی بڑی چھلنی لگی تھی، کفار تو نکل چکے، اب جو دنیا میں مسلمان سمجھے جاتے تھے وہ آگے آئے ہیں۔ آپ کو معلوم ہے جہاں کرشرز لگے ہوتے ہیں، پتھروں کو توڑ کے بجری بناتے ہیں، تو اس میں مختلف سوراخوں کی وہ چھلنیاں لگی ہوتی ہیں۔ پہلے 1 انچ سے زیادہ کا پتھر جو ہے وہ علیحدہ ہو جائے گا، پھر ½ انچ والا علیحدہ ہو جائے گا، پھر چوتھائی انچ والا علیحدہ ہو جائے گا، وغیرہ وغیرہ۔ تو وہاں پر بھی کوئی مستقل کوئی چھلنیاں، ایک چھلنی لگ چکی، کافر تو گئے، اب رہ گئے مسلمان۔ ان میں ذرا چھانٹی کرنی ہے کہ ان میں صاحب ایمان کون ہے اور منافق کون ہے۔ اس کے لیے پل صراط کوئی جگہ ہے جہاں سے گزرنا ہوگا، گھپ اندھیرا ہوگا، اور اس کے نیچے ہوگی جہنم، گھپ اندھیرا۔ اور جن کے پاس ایمان تھا دنیا میں انہیں روشنی مل جائے گی، یہاں ان کے قلب سے روشنی نکل رہی ہوگی۔ اعمال صالحہ کیے تھے داہنے ہاتھ سے تو یہاں پہ ان کا نور ہوگا، وہ اپنی اس روشنی میں راستہ پار کر کے جنت میں پہنچ جائے گی۔ اور جن کے پاس یہ روشنی نہیں تھی، چاہے وہ مسلمانوں میں شریک تھے، چاہے مسلمانوں کے قائد ہوں، بہت بڑے قائد ہوں، لیکن اگر وہ نور ایمان سے محروم تھے اور اعمال صالحہ کی کوئی پونجی نہیں تھی، انہیں روشنی نہیں ملے گی، وہ ٹھوکریں کھاتے ہوئے گریں گے اور جہنم میں جائیں گے۔ یہ ہے نقشہ۔ یہ نقشہ یہاں پر تفصیل سے کھینچا گیا ہے، پھر دوبارہ آخری جو سورت ہے سورہ تحریم، اس میں پھر اس کا تذکرہ آئے گا۔ یوم تری المؤمنین والمؤمنات یسعی نورہم بین ایدیہم وبایمانہم، جس دن کہ تم دیکھو گے مومن مردوں اور مومن عورتوں کو کہ ان کا نور دوڑتا ہوا ہوگا ان کے سامنے اور داہنی طرف، سامنے نور ایمان اور داہنی طرف نور اعمال صالحہ۔ بشراکم اليوم جنات تجری من تحتها الانہار خالدین فیہا، ان سے کہا جائے گا آج تمہارے لیے بشارت ہے ان جنتوں کی جن کے نیچے نہریں بہہ رہی ہیں، اور تم رہو گے اس میں ہمیشہ ہمیشہ، ذالک هو الفوز العظیم، یقیناً یہی بہت بڑی کامیابی ہے۔ یوم یقول المنافقون والمنافقات، جس دن کے کہیں گے منافق مرد اور منافق عورتیں، للذین آمنوا، ان اہل ایمان سے، انظرونا، ذرا ٹھہرو، ہمارا انتظار کرو، نقتبس من نورکم، تمہاری روشنی سے ہم بھی فائدہ اٹھا لیں۔ ہمارے پاس تو کوئی نور ہے نہیں، دیکھیے انتہائی گھپ اندھیرا ہو، کہیں جنگل میں سے گزرنا ہو اور پگڈنڈی ہو، اس پر آپ چل رہے ہو، جس کے پاس ٹارچ ہے وہ تو گویا کہ بادشاہ ہے اس وقت، اور وہ تیز تیز قدم اٹھا رہا ہے، پیچھے والا کہتے کہ بھائی ٹھہرو بھیا، تمہارے پاس تو ٹارچ ہے، ہمیں بھی ساتھ لے کے چلو۔ وہی نقشہ ہے۔ انظرونا، ہمیں مہلت دو، انتظار کرو ہمارا، ذرا ٹھہرو، کہاں بڑھے چلے جا رہے ہو۔ اقتبس من نورکم، یہی وہ لفظ ہے اقتباس، قبس کہتے ہیں چنگاری کو، کسی چولہے میں سے چنگاری لا کر اپنے چولہے میں آگ جلا لینا، ہم تمہارے اس نور سے فائدہ اٹھا لیں۔ قیل ارجعوا وراءکم فالتمسوا نورا، کہا جائے گا لوٹ جاؤ پیچھے کی طرف اور تلاش کرو نور۔ یہ نور یہاں نہیں ملا، دنیا سے کما کر لایا گیا ہے۔ یہاں قیلہ کہا گیا، قالو نہیں کہا گیا۔ اہل ایمان کی شرافت اور مروت سے یہ بعید ہے کہ وہ یہ جواب دے۔
کوئی کہنے والا ہوگا اللہ کا فرشتہ، قیل کہا جائے گا، قیل ارجعوا وراءکم، لوٹ جاؤ پیچھے کی طرف، فالتمسوا نورا، اگر ہو سکتا ہے جاؤ دوبارہ دنیا کے اندر، وہاں جا کر ایمان اور عمل صالح کی کمائی کر کے لاؤ تو یہ نور ہوگا۔ فضرب بینہم بسور لہ باب، اور اتنے عرصے میں ان کے درمیان ایک فصیل حائل کر دی جائے گی جس میں ایک دروازہ ہوگا، باطنہ فیہ الرحمہ، اس فصیل کے اندر کی طرف رحمت ہوگی، وظاہرہ من قبلہ العذاب، اور اس کے باہر کی طرف عذاب الہی کا نزول شروع ہو جائے گا۔ یہ چھلنی ہے جو اہل ایمان اور منافقین کے درمیان لگائی جائے گی۔ اب اس اعتبار سے اگلی دو آیتیں جو ہیں قرآن مجید کا اہم ترین مقام ہے کہ یہ پیتھولوجی کیسے ڈیولپ ہوتی ہے، نفاق کیسے آتا ہے۔ ینادونہم الم نکن معکم، وہ منافق کہیں گے اے مسلمانوں کیا ہم تمہارے ساتھ نہ تھے؟ تمہارے ساتھ مسجد نبوی میں ہم نمازیں پڑھتے تھے، عیدیں پڑھتے تھے، ہم تمہارے ساتھ تھے۔ الم نکن معکم، کیا ہم تمہارے ساتھ نہ تھے؟ قالوا بلا، اب وہ کہیں گے ہاں تھے تو ہمارے ساتھ کیوں نہیں تھے؟ ولکنکم فتنتم انفسکم، تم نے اپنے آپ کو فتنے میں ڈالا۔ فتنہ کیا ہے؟ انما اموالکم و اولادکم فتنہ، مال اور اولاد سے ضرورت سے زیادہ محبت، اگر اللہ اور اس کے رسول اور اس کی راہ میں جہاد سے زیادہ محبت ہے اہل و عیال سے اور مال سے، تم نے اپنے آپ کو اپنے ہاتھوں فتنے میں ڈال لیا۔ یہاں ذرا وہ آیت اب یاد کر لیجئے جو سورہ توبہ میں ہم پڑھا ہے، آیت نمبر 24، قل ان کان آباؤکم وابناؤکم واخوانکم وازواجکم وعشیرتکم واموال اقترفتموها وتجارة تخشون کسادها ومساکن ترضونها احب الیکم من اللہ ورسولہ وجہاد فی سبیلہ فتربصوا حتی یأتی اللہ بامرہ واللہ لا یہدی القوم الفاسقین۔ اے نبی ان سے کہہ دیجئے کہ اگر تمہیں اپنے باپ اور بیٹے اور بھائی اور بیویاں اور رشتہ دار اور وہ مال جو بڑی محنت سے جمع کیے ہیں، وہ تجارت جس کی کساد کا تمہیں اندیشہ رہتا ہے، اور وہ حویلیاں اور محل جو تمہیں بڑے محبوب ہیں، اگر ان 8 چیزوں کی محبت زیادہ ہے تمہارے دل میں اللہ اور اس کے رسول اور اس کی راہ میں جہاد کی محبت سے، تو جاؤ دفع ہو جاؤ، انتظار کرو یہاں تک کہ اللہ اپنا فیصلہ سنا دے۔ یہ ترازو کس نے ٹلٹ کی ادھر؟ یہ 8 والا پلڑا کیوں ہوا نیچے؟ کیوں نہیں یہ 3 والا نیچے گیا؟ یہ تمہارا فیصلہ ہے، اٹ واز یور چوائس، لہذا فتنتم انفسکم، تم نے خود اپنے آپ کو فتنے میں ڈالا، اور یہ فتنے میں جب ڈالا وتربصتم، نتیجہ تربص نکلا، وہی جو آیت ختم ہوئی آیت نمبر 24 سورہ توبہ کی، فتربصوا، گو مگو میں آدمی مبتلا ہو جاتا ہے، چلوں نہ چلوں، بڑھوں نہ بڑھوں، قدم بڑھاتا ہوں تو یہ خطرات آتے ہیں، یہ مصیبتیں آتی ہیں، رک جاتا ہوں تو باز پرس ہوتی ہے، پوچھا جائے گا اچھا چلو جھوٹ بول کے جان بچا لوں گا، اس سے آگے بڑھنا شروع ہوتا ہے بس۔ وَلَكِنَّكُمْ فَتَنْتُمْ أَنفُسَكُمْ وَتَرَبَّصْتُمْ وَارْتَبْتُمْ، اور پھر ایک مرحلہ آتا ہے کہ وہ ایمان کی تھوڑی بہت پونجی جو تھی اس میں ریب اور شکوک و شبہات کے کانٹے چڑھنے شروع ہو جاتے ہیں، کیا پتہ ہوگی بھی کہ نہیں آخرت؟ یہ دنیا نقد ہے، اس کی لذت نقد، اس کی کلفت نقد، اس کا عیش نقد، اس کی تکلیف نقد، پتہ نہیں دنیا ہوگی بھی کہ نہیں، آخرت ہوگی کہ نہیں ہوگی، پھر شکوک و شبہات آئیں گے۔ آخری بات وغرتکم الامانی، پھر تمہیں دھوکہ دیا مزید تمہاری خواہشات نے۔ اللہ بڑا بخشنے والا ہے، اللہ پالنہار ہے، اللہ بخشنہار ہے، ہم کچھ بھی کریں آخر تیرے محبوب کی امت میں ہیں، وی آر دی چوزن پیپل آف دی لارڈ۔ غرتکم الامانی، کبھی خیال ہوتا بھی ہے تو یہ تھپکیاں دے دے کر یہ امانی جو ہے یہ سلا دیتی ہے۔ وغرکم باللہ الغرور حتی جاء امر اللہ، یہاں تک کہ اللہ کا فیصلہ آ گیا۔ وغرکم باللہ الغرور، اور تمہیں خوب دھوکہ دیا اللہ کے نام پر اس دھوکے باز نے، شیطان لعین نے۔ یہ سورہ لقمان میں آ چکا ہے، فلا یغرنکم الحیات الدنیا ولا یغرنکم باللہ الغرور۔ یہ ہے سٹیجز، دنیا، مال، اسباب، اولاد، کاروبار، ان چیزوں میں
اتنا انہماک کہ اللہ اور اس کا رسول اور اللہ کی راہ میں جہاد کی جو محبت ہے وہ کم تر ہو جائے۔ یہ نقطہ آغاز ہے۔ یہاں سے تربص سے ریب و شکوک اور ریب و شکوک سے آگے نفاق۔ فَالْيَوْمَ لَا يُؤْخَذُ مِنْكُمْ فِدْيَةٌ وَلَا مِنَ الَّذِينَ كَفَرُوا، تو آج نہ تم سے کوئی فدیہ قبول کیا جائے گا اور نہ کافروں سے۔ اشارہ کر دیا گیا دنیا میں تم مسلمانوں کے ساتھ تھے، یہاں تمہارا حشر اور کافروں کے ساتھ ہے۔ یہی نفاق کی حقیقت ہے۔ منافق دنیا میں مسلمان شمار ہوتا ہے، قانون میں مسلمان ہے، آخرت میں جا کر پردہ کھولے گا کہ ایمان کی حقیقت تو تھی ہی نہیں، یہ تو ایک عقیدہ تھا، لیے پھرتا تھا، ایک ڈوگما تھا، دل میں وہ بات نہیں تھی۔ وَلَمَّا يَدْخُلِ الْإِيمَانُ فِي قُلُوبِكُمْ، وہ ایمان ابھی تمہارے دلوں میں داخل نہیں ہوا تھا۔ دل کے اندر ایمان نہیں تو نور کہاں سے آ جائے گا؟ اور دل میں ایمان نہیں تو جو نیکی بھی کر رہا ہے وہ دکھاوے کی نیکی ہے، وہ دنیا میں لوگوں کے اندر شہرت حاصل کرنے کی نیکی ہے۔ ہاں ایمان یہاں ہے تو اب نیکی جو ہے اس کے اندر نور ہے۔ فَالْيَوْمَ لَا يُؤْخَذُ مِنْكُمْ فِدْيَةٌ وَلَا مِنَ الَّذِينَ كَفَرُوا مَأْوَاكُمُ النَّارُ وَهِيَ مَوْلَاكُمْ وَبِئْسَ الْمَصِيرُ، اب تو تمہارا ٹھکانہ تو آگ ہی ہے اور وہ بہت برا ٹھکانہ ہے۔ وہی تمہاری مولا ہے، غم خار ہے، دم ساز ہے۔ کوئی اپنا شکوہ شکایت کرنی ہے، کوئی نالہ و فریاد، اسی سے کہو جو کچھ کہنا ہے۔ بئس المصیر، اور وہ بہت برا ٹھکانہ ہے۔ اب یہ سب کچھ اگر آپ نے سن لیا تو اب یہ آپ سے ایک اور سوال اللہ تعالیٰ کر رہے ہیں، الم یعن للذین آمنوا ان تخشع قلوبہم لذکر اللہ وما نزل من الحق، کیا وقت آ نہیں گیا اہل ایمان کے لیے کہ ان کے دل جھک جائیں اللہ کی یاد میں اور اس کے سامنے کے جو حق میں سے نازل ہو چکا ہے؟ یاد ہے اس قرآن کے بارے میں سورہ بنی اسرائیل میں کیا پڑھا تھا؟ وَبِالْحَقِّ أَنزَلْنَاهُ وَبِالْحَقِّ نَزَلَ، ہم نے اس کو نازل کیا حق کے ساتھ اور یہ نازل ہوا ہے حق کے ساتھ۔ تاخیر، تعویق، یہ کر لوں وہ کر لوں، اس کے بعد بچیوں کے ہاتھ پیلے کرنے ہیں، ابھی ذرا بچوں کی تعلیم کا مسئلہ ہے۔ تعلیم کیا؟ دنیا کی تعلیم، نری تعلیم دنیا کی۔ خود ساری عمر گزار دی ہے جن کوچوں کی سیر کرتے ہوئے انہی کوچوں میں داخل کر رہے ہیں اپنی اولاد کو۔ اور ایسے ایسے لوگ بھی ہیں، ایسے ایسے ناسمجھ لوگ، کچی عمر میں برطانیہ بھیج دیا، امریکہ بھیج دیا، اور پھر روتے ہوئے آتے ہیں بچہ بگڑ گیا، بچے نے یہ کر دیا، بچہ وہ ہو گیا۔ یہ تو حال ہے۔ الم یعن للذین آمنوا ان تخشع قلوبہم لذکر اللہ وما نزل من الحق، کیا وقت آ نہیں گیا؟ کس کے منتظر ہو؟ اہل ایمان کے دل جھک جائیں اللہ کی یاد میں اور اس قرآن کے سامنے۔ وَلَا يَكُونُوا كَالَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلُ، نہ ہو جائیں ان لوگوں کے مانند جنہیں کتاب دی گئی تھی پہلے۔ فَطَالَ عَلَيْهِمُ الْأَمَدُ، تو جب ان پر ایک طویل مدت گزر گئی، فَقَسَتْ قُلُوبُهُمْ، تو ان کے دل سخت ہو گئے۔ یاد ہے سورہ بقرہ کی آیت، ثُمَّ قَسَتْ قُلُوبُكُمْ فَهِيَ كَالْحِجَارَةِ أَوْ أَشَدُّ قَسْوَةً، پھر پتھروں کی طرح سخت، اس سے بھی زیادہ سخت۔ وَكَثِيرٌ مِّنْهُمْ فَاسِقُونَ، اور ان کی اکثریت فاسقوں پر، فاجروں پر مشتمل ہے۔ دیکھ لو ایک راستہ وہ ہے، اب بھی نہ مڑو گے، اب بھی نہ توبہ کرو گے، اب بھی نہ باز آؤ گے، تو پھر دیکھ لو نشان عبرت کے طور پر وہ موجود ہے قوم۔ ثم قست قلوبکم فہی کالحجارۃ او اشد قسوہ۔ اعلموا، اب ساتھ ہی جہاں یہ ذرا ڈانٹ ڈپٹ کا انداز ہے، ہمت افزائی بھی، گھبراؤ نہیں۔ اگر تم یہ محسوس کرتے ہو کہ دل کی زمین، دل کی کھیتی ایمان کے اعتبار سے بنجر ہے، کچھ نہیں اس میں، تب بھی گھبراؤ نہیں، مایوس نہ ہو۔ اعلموا ان اللہ یحیی الارض بعد موتہا، جان لو اللہ تعالیٰ زندہ کر دیتا ہے زمین کو اس کے مرنے کے بعد۔ زمین دیکھتے ہو بے آب و گیا بڑی ہوتی ہے، بنجر، بارش برستی ہے تو وہ زندہ ہو جاتی ہے۔ اللہ تمہارے دلوں کی کھیتی کو بھی اثر نو، ایمان کی فصل بخش سکتا ہے، مایوس نہ ہو۔
اعلموا ان اللہ یحیی الارض بعد موتها قد بینا لکم الآیات لعلکم تعقلون، ہم نے تو تمہارے لیے اپنی آیات خوب واضح کر دی ہیں تاکہ تم عقل سے کام لو. یعنی ہمت نہ ہارو، کوشش کرو. کھیتیاں دوبارہ اس کے اندر فصل آ جایا کرتی ہے، بارش برستی ہے، ہاں لیکن کھیتی کے اندر کچھ ہل چلانا پڑتا ہے، بیج ڈالنا پڑتا ہے، مشقت کرنی پڑتی ہے. تو یہاں بھی تمہیں ایک حل چلانا ہوگا. وہ حل چلانا کیا ہے؟ یہ مال کی محبت ہے کہ جو اس زمین کے اندر جس نے کہ بنجر بنا دیا ہے، اس کو حل چلاؤ، مال کی محبت نکالو. ان المصدقین والمصدقات واقرضوا اللہ قرضا حسنا یضاعف لهم ولهم اجر کبیر. یقیناً صدقہ دینے والے مرد اور صدقہ دینے والی عورتیں اور جو اللہ کو قرض حسنہ دیں. یہ میں بتا چکا ہوں سورہ بقرہ میں جب ہم پڑھ رہے تھے 2 رکوع کہ اللہ کے لیے، دین کے لیے، اللہ کی رضاجوئی کے لیے خرچ کرنے کی 2 مدیں ہیں. ایک انسانوں میں سے غرباء، مساکین، یتیموں، بیواؤں، بیماروں، مسافروں اور مقروضوں کے لیے خرچ کرنا، وہ صدقہ ہے. اس لیے زکوٰۃ کو بھی کہا صدقات، انما الصدقات للفقراء والمساکین. ایک اللہ کے دین کے لیے، اس کی دین کی نشر و اشاعت ہے، اس کے پیغام کو پھیلانا ہے، اس کی تعلیم ہے، پھر اس دین کو غالب کرنے کی جد و جہد ہے. اس کے لیے ساز و سامان چاہیے، اس کے لیے وسائل چاہیے. تو ایک ہے صدقہ، ایک ہے اللہ کے ذمہ قرض حسنہ. کیوں؟ اس لیے کہ اللہ کے دین کو غالب کرنا ہے، لہذا اس کی جد و جہد میں جو مال خرچ ہو رہا ہے اللہ اسے اپنے ذمہ قرض حسنہ کہتا ہے. یہ حل چلانا پڑے گا. مال کی محبت اس سے نکلے گی. صدقہ دو گے، اللہ کو قرض حسنہ دو گے. تو یہ جو اس نے بریک لگی ہوئی ہے، جیسے گاڑی کو بریک لگی ہوئی ہے اور آپ جو ہے ایکسلریٹر کو دبا رہے ہیں تو وہ تو راکنگ کرے گی، وہیں کی وہیں کھڑی رہ جائے گی، چلے گی تو نہیں. کیسے چلے؟ بریک لگی ہوئی ہے. اس بریک کو کھولو پہلے. اور وہ بریک کیا ہے؟ مال کی محبت. اس کا علاج کیا ہے؟ انفاق. ان المصدقین والمصدقات واقرضوا اللہ قرضا حسنا یضاعف لهم ولهم اجر کریم والذین آمنوا باللہ ورسلہ اولئک هم الصدیقون والشہداء عند ربہم. اب آخری مرتبہ یہ صدیقیت اور شہادت کا بھی مضمون ہمارے ہاں پھر آ گیا. اگر یہ بریک کھل گیا، اب گاڑی کو چلاؤ، گاڑی چلے گی. لیکن اب مختلف طبائع کی مناسبت سے اگر تو تمہارا مزاج صدیقین والا ہے، صدیقیت کے مرتبے کو پہنچ جاؤ گے. اگر مزاج شہادت والا ہے، شہداء کے مقام کو حاصل کر لو گے. اولئک مع الذین انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین. بریک لگی بھی ہے تو کچھ نہیں ہوگا. مال کی بریک کھولو، گاڑی چلاؤ. جو یہ کر لیں گے والذین آمنوا باللہ ورسولہ، اب ایمان اور اللہ پر اور اس کے رسول پر ایمان کا اب یہ ایکسلریٹر دباؤ گے تو نتیجہ کیا نکلے گا؟ اولئک هم الصدیقون والشہداء عند ربہم. انہی میں سے صدیق ہوں گے، انہی میں سے شہداء ہوں گے ان کے رب کے پاس. لہم اجرہم ونورہم، ان کے لیے ہوں گے ان کا اجر اور ان کا نور. اجر بھی ملے گا، نور بھی ملے گا. نور وہ جو آخرت میں ملنا ہے، میدان حشر میں ملنا ہے، پل صراط پر گزرنے کے لیے ملنا ہے. اور اجر وہ ہے جو جنت میں داخل ہو کر ملے گا. لہم اجرہم ونورہم والذین کفروا وکذبوا بآیاتنا اولئک اصحاب الجحیم. اور جن لوگوں نے کفر کیا اور ہماری آیات کو جھٹلایا، یہ لوگ ہیں جہنمی. اعلموا انما الحیاۃ الدنیا لعب ولہو وزینۃ وتفاخر بینکم وتکاثر فی الاموال والاولاد. اب جو چیز بریک تھی اس کو سمجھ لو. بریک کی حقیقت کیا ہے؟ دنیا کی محبت. جان لو کہ یہ دنیا کی محبت کیا ہے اس کے سوا کہ کچھ عرصہ کھیل کود میں گزرتا ہے. لعب، بچپن میں اور کسی چیز سے کوئی دلچسپی نہیں ہوتی. باپ کا کاروبار ٹھیک چل رہا ہے کہ نہیں چل رہا ہے، بچے کو اس سے کیا غرض؟ اسے تو اپنا کھیل کود کرنا ہے. لہو، ذرا سا ٹین ایج آئی تو اب کھیل معصوم کھیل نہیں رہتا، اس میں کچھ سینشول گریٹیفیکیشن شروع ہو جاتی ہے. لہو. اور اسی وقت جو ہے زینت، بناؤ سنگھار بہت ہوتا ہے. بہت اس ایج میں
مردوں کو بھی خیال ہوتا ہے ٹھیک ٹھاک لباس ہو، پورا جو ہے ہمارے فیشن کے مطابق ہو، ویری سینسٹیو۔ اس کے بعد ذرا عمر بڑھتی ہے، تفاخر بینکم، اب فخر، نسل پر فخر، مال پر فخر، دولت پر فخر، اور فخر میں بڑھ جانا، جیسا کہ ہمارے ہاں پٹھانوں میں خاص طور پر ہے کہ اب وہاں جو دوسرا سردار ہے وہاں پر وہ نئی کار لے آیا ہے، اب یہ کیسے رہ جائے گا، اسے بھی لانا چاہے اپنی زمین بیچے کچھ کرے، اس سے اگلے ماڈل کی کار لا کے کھڑے نہیں کرے گا تو پھر جینا بیکار ہو گیا۔ تفاخر بینکم، لیکن جب ذرا زندگی ذرا اور ڈھلی، تکاثر فی الاموال والاولاد، کثرت سے مال اور اولاد۔ اس کے بعد یہ ہے، ایک سٹیج پر تو یہ ہوتا ہے کہ مونچھ نیچی نہ ہو چاہے سب کو چلا جائے، اور اگلی سٹیج پر یہ ہوتا ہے کہ مونچھ نیچی کیا شیو بھی ہو جائے تو کوئی بات نہیں، مال آنا چاہیے۔ یہ عجیب آیت ہے، انسانی زندگی کے یہ نفسیاتی مراحل ہیں، بہت کم لوگوں نے سمجھا اس آیت کو۔ اس کا ہر دور میں کوئی ایک شے ہوتی ہے جو انسان کے اس ذہن پر اور نفسیاتی اعتبار سے اس کے نزدیک بڑی اہمیت کی حامل ہوتی ہے۔ بچپن میں کھیل کود، ذرا اس سے بڑا ٹین ایجرز، اس میں لہو وزینت، اس سے اوپر آئے تفاخر، اس سے اوپر آئے اب یہ ہے کہ بڑا ریئلسٹک ہو جاتا ہے آدمی، چھوڑو میاں ان باتوں کو، پیسے کی فکر کرو، رکھو اس کو سنبھالو۔ تکاثر فی الاموال والاولاد کمثل غیث، میں نے بارہا کہا یہ ایک لائف سائیکل ہے، ہیومن لائف سائیکل۔ وہی لائف سائیکل آپ کو ملتی ہے باٹنی میں، نباتات میں، کمثل غیث، جیسے کہ بارش برستی ہے، اعجب الکفار نباتہ، تو جو کسان ہوتے ہیں اس سے جو روئیدگی کھیتی اپجتی ہے اس کو بڑی اچھی لگتی ہے، ثم یہیج، پھر وہ کھیتی اپنی پوری قوت پر آتی ہے، فتراہ مصفرا، پھر دیکھتے ہو وہ زرد ہو جاتی ہے، ثم یکون حطاما، پھر کھیتی کٹ جاتی ہے اور چورا چورا کہیں جو ہے وہ توڑی کے ٹکڑے پڑے رہ جاتے ہیں۔ اسی طرح بچہ پیدا ہوتا ہے، بڑی خوشیاں ہیں، جشن بن رہا ہے، پھر وہ بچہ جوان ہوا ہے، ثم یہیج، جو اپنی پوری قوت کو پہنچ گیا ہے، فتراہ مصفرا، پھر بالوں میں بھی سفیدی آ گئی، پھر چہرے پر جھریاں آ رہی ہیں، ثم یکون حطاما، پھر مرے اور گڑھے میں دفن ہوئے اور مٹی میں مل کر مٹی ہو گئے۔ لیکن ایک زندگی آخرت کی ہے جس کے لیے کوئی اس طرح کا اینڈ نہیں ہے۔ وَفِي الْآخِرَةِ عَذَابٌ شَدِيدٌ وَمَغْفِرَةٌ مِّنَ اللَّهِ وَرِضْوَانٌ، اور آخرت میں ہے بہت بڑی سزا اور مغفرت اللہ تعالیٰ کی طرف سے، اور یا رضوان ہے۔ وَإِنَّهَا لَجَنَّةٌ أَبَدًا أَوْ لَنَارٌ أَبَدًا وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ، اور جان لو کہ دنیا کی یہ زندگی تو سوائے دھوکے کے ساز و سامان کی اور کچھ نہیں ہے، یہ تمہیں اپنے اندر گم کیے رکھتی ہے، بھلائے رکھتی ہے، نہ اللہ یاد نہ آخرت یاد، اسی میں مگن، اسی میں گم۔ کافر کی یہ پہچان کہ آفاق میں گم ہے، اور مومن کی یہ پہچان کہ گم اس میں ہے آفاق۔ بارک اللہ لی ولکم فی القرآن العظیم ونفعنی وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم۔ صدق اللہ العظیم۔